بعض کہانیاں لکھتے ہوئے آپ کو ایک مستقل خلش کا احساس ہوتا رہتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ کہانی کہیں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ امر بیل بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جسے لکھتے ہوئے میں اسی احساس سے دوچار ہوں۔ پھر بھی میں اس کہانی کو اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ زندگی کے ایک اور پہلو کو جان سکیں، ان لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر ایک نظر ڈال سکیں جو پاکستان کے قیام کے بعد اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے۔ بہرحال وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں اور خود وہ اپنی زندگیوں میں کس اب نارمیلٹی کا شکار ہیں، امر بیل میں آپ یہی دیکھ پائیں گے۔ اس ناول کو پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی سیاسی ناول نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی تاریخی اور معاشرتی ناول ہے۔ یہ خواہش اور چاہ کا ناول ہے، یا پھر سود و ضیاع کا۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ امر بیل کے کردار بھی آپ کو آگاہی کے اسی عذاب سے گزرتے نظر آئیں گے۔ میں نے اس ناول میں کرداروں کی بھیڑ اکٹھی نہیں کی، صرف چند لوگ ہیں جو پہلے اپنے ارد گرد انسانی رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور بعد میں صرف انسانوں کی جو کوشش انہوں نے کبھی نہیں کی وہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ہے۔ بنیادی طور پر امر بیل ان ناولوں میں سے ایک ہے جو صرف ایک کردار کے لیے لکھا گیا، اور یہ ایک کردار کا ناول ہے۔ اب وہ کردار کس کا ہے یہ آپ کو خود معلوم کرنا ہوگا۔ ہاں، میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ آپ اس کردار سے چاہنے کے باوجود بھی نفرت نہیں کر پائیں گے۔ حقیقت میں بھی آپ ایسے کرداروں کے ساتھ ایسی ہی محبت میں گرفتار رہتے ہیں، اور یہی آپ کی غلطی ہے۔ آئیے غلطی دہرائیے۔ کوئی چھاؤں ہو جسے چھاؤں کہنے میں دوپہر کا گمان نہ ہو، کوئی شام ہو جسے شام کہنے میں شب کا کوئی نشان نہ ہو، کوئی وصل ہو جسے وصل کہنے میں ہجر رت کا دھواں نہ ہو، کوئی لفظ ہو جسے لکھنے پڑھنے کی چاہ میں کبھی ایک لمحہ گرا نہ ہو۔ یہ کہاں ہوا ہے کہ ہم تمہیں کبھی اپنے دل سے پکارنے کی صحیح کریں، وہیں آرزو بے ایماں نہ ہو، وہی موسم غمِ جاں نہ ہو۔ باب 1۔ عمر آ رہا ہے پرسوں؟ لنچ پر نانو نے اچانک اس سے کہا۔ وہ کھانا کھانا بھول گئی۔ پرسوں آ رہا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے بے چینی سے نانو سے پوچھا۔ ہم اس وقت سو رہے تھے، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر میں نے تم اس وقت سو رہی تھی، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر میں نے جب یہ بتایا کہ تم سو رہی ہو تو پھر اس نے جگانے سے منع کر دیا۔ نانو نے تفصیل بتائی تھی۔ علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ چھٹیاں گزارنے آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، فوراً سروس چھوڑ رہا ہے، کہہ رہا تھا چند ہفتے تک پولیس سروس جوائن کر لے گا۔ علیزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمر اور پولیس سروس؟ مجھے یقین نہیں آ رہا نانو، اتنی اچھی پوسٹ چھوڑ کر آخر وہ کرے گا کیا یہاں؟ انکل نے اس سے کچھ نہیں کہا، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر سے اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، لیکن they are not on talking terms nowadays۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے۔ علیزہ کو واقعی کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مگر ابھی پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے دونوں میں، اب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ نانو بھی زیادہ فکر مند نہیں لگ رہی تھی۔ یہی رہے گا نا کیا؟ اس نے نانو سے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ پوسٹنگ ملنے تک یہی رہے گا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے یا اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دیں، وہ لے آئے گا۔ اپنے لیے تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تمہارے لیے کچھ پرفیومز لانے کے لیے کہا تھا۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ علیزہ کے ذہن میں بے اختیار ایک یاد لہرائی۔ کہہ رہا تھا یہ تو کوئی منگوانے والی چیز نہیں ہے، جانتا ہوں علیزہ کے سامنے جاؤں گا تو پرفیومز کے بغیر کیسے جاؤں گا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کچھ اچھی کتابیں لے آئیے تمہارے لیے، خاص طور پر پینٹنگ کے بارے میں کوئی نئی کتاب۔ نانو سے بتاتی گئی تھی۔ آپ نے ایسے ہی تکلیف دی نانو۔ ارے نہیں، وہ خود اصرار کر رہا تھا۔ خیر تم ذرا اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دینا، اور انیکسی بھی ذرا صاف کروا دینا، اس کا سارا سامان بھی آ رہا ہے، ابھی فی الحال تو یہیں رکھوائے گا، پھر جب پوسٹنگ ملے گی تو لے جائے گا۔ نانو نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ لنچ کرنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھے بہت کچھ سوچتی رہی تھی، ذہن میں بہت کچھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو عمر، جہانگیر، آخر کار تم واپس آ ہی رہے ہو۔
उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर कुछ जहन में आने पर वो उठकर उस कमरे की तरफ आ गई जहाँ वो हमेशा ठहरता था। दरवाज़ा खोलते हुए उसे बहुत खुशगवार सा एहसास हुआ था। वो अक्सर इस कमरे में आकर कुछ वक्त गुजारा करती थी और हमेशा ही यहाँ आकर उसे यूँ लगता जैसे वो यहीं कहीं मौजूद था। उसकी रॉकिंग चेयर उसे साकित हालत में भी उसी तरह झूलती हुई नजर आती थी जिस तरह वो उसे झलाया करता था। हर चीज़ पर जैसे उसका लम्स था, हर तरफ उसकी जैसे आवाज़ गूंजती थी, वही धीमा गहरा और ठहरा हुआ लहजा, वही पुरसुकून दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज़, और फिर वही खिलखिलाते हुए बेइख्तियार कह के उस कमरे में आकर सब कुछ जैसे जिंदा हो जाता था। अलुयन अक्स बन जाता था और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगता था। कमरे में वही मखसूस खुशबू बसी हुई थी। उम्र के इस्तेमाल में आने वाली छोटी छोटी चीज़ें उसी तरह अपनी जगह पर थी जैसे उन्हें कल ही रखा गया हो। उसने याद करने की कोशिश की, पहली बार वो कब आया था। उसे अपने जहन पर जोर नहीं देना पड़ा। उसे अच्छी तरह याद था कि वो किस साल, किस तारीख, किस दिन और किस वक्त आया था। बाज़ बातें आप कभी भूलना नहीं चाहते, और वो कब गया था उसे ये भी याद था। बाज़ बातें आप कभी याद रखना नहीं चाहते। अलीज़ा के लिए तब से आज तक वो यही था, इसी कमरे में। कम अज़ कम उसके लिए। उसे अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। वो बेइख्तियार पलटी। अच्छा किया तुम अभी ये कमरा देखने आ गई। मैंने सोचा मैं भी एक नज़र डाल ही लूँ। नानो अंदर आ गई थी। चंद लम्हे तनकीदी नज़रों से वो कमरे का जायज़ा लेती रही, फिर जैसे मुतमईन भी हो गई। मेरा ख्याल है कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन फिर भी तुम ज़रा हर चीज़ को अच्छी तरह चेक कर लेना। मैं नहीं चाहती कि उसे यहाँ कोई तकलीफ़ हो। नानो मुड़कर कमरे से निकल गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई और वहाँ पड़ा हुआ एक परफ्यूम उसने हाथ में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने परफ्यूम का ढक्कन उतारकर खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। बेइख्तियार मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। एक बार फिर एक इमेज उसके जहन में लहराया था। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने को देखा। वहाँ एकदम कोई और नज़र आने लगा था। वहीं उसी जगह चंद साल पहले वो बेइख्तियार चंद कदम पीछे हट गई। उसे अपनी गर्दन और बालों पर फुहार पड़ती हुई महसूस हुई थी। बाब दूसरा। वो कार का दरवाज़ा खोल रही थी जब उसने लाउंज का दरवाज़ा खोलकर नानो को बाहर आते देखा। शायद वो कार का हॉर्न सुनकर बाहर आई थी। उन्होंने उसे देखकर दूर से ही बाजू फैला दिए। वो मुस्कुराती हुई उनके पास जाकर लिपट गई। इस बार मैं तुम्हें बहुत मिस किया, उन्होंने उसके गाल चूमते हुए कहा था। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया नानो, उनके साथ अंदर लाउंज की तरफ जाते हुए उसने कहा था। मैं जानती हूँ, उन्होंने बड़े प्यार से साथ चलते हुए उसे अपने कंधे से लगाया। कैसा रहा तुम्हारा क्याम? एंजॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया। समीना कैसी है? पाकिस्तान कब आ रही है? मम्मी ठीक है, अभी पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, शायद अगले साल आएँ। लाउंज में आकर अपना बैग सोफे पर रखते हुए उसने कहा। 4 साल हो गए उसे वहाँ गए, अभी भी उसका दिल नहीं चाह रहा था आने को। उसने नानो को बुड़बुड़ाते हुए सुना था। वो कुछ देर उनका चेहरा देखती रही। वो लोग ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। अंकल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है इस साल। अमेरिका की किसी कंपनी के ऑफ़र पर गौर कर रहे हैं। मम्मी कह रही थी कि अगले साल अगर अमेरिका सेटल होने का इरादा कर लिया तो वहाँ जाने से पहले पाकिस्तान का एक चक्कर लगा कर जाएंगी। उसने जैसे नानो को तसल्ली देने की कोशिश की थी। तुम्हारे बाकी बहन भाई कैसे हैं? नानो ने जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। बहुत अच्छे हैं, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं तस्वीरें लेकर आई हूँ, आप देख लीजिएगा। उसने नज़रें चुराते हुए झुककर अपने जॉगर्स खोलने शुरू कर दिए थे। नानो खामोशी से उसका चेहरा देखती रही थी। तुम पहले से कमज़ोर हो गई हो। हाँ शायद, मैं कुछ दिन बीमार रही थी, वहाँ पानी सूट नहीं कर रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने नानो को बताया था। बीमार हो गई थी, मगर तुमने मुझे तो नहीं बताया। समीना ने भी फ़ोन पर जिक्र नहीं किया। नानो उठकर तशवीश भरे अंदाज में उसके पास आकर बैठ गई थी। मैंने मना कर दिया था, आप खामखा परेशान हो जाती। वैसे भी ज़्यादा सीरियस बात नहीं थी, उसने लापरवाही से कहा था। फिर भी तुम्हें बताना तो चाहिए था इस तरह। नानो प्लीज़, मैं ठीक हूँ, आप खुद देख लें, क्या अब बीमार लग रही हूँ? उसने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। क्रिस्टी कहाँ है? उसे एकदम जैसे याद आया था। सीढ़ियों के नीचे सो रही थी। मैंने तुमसे चाय का भी नहीं पूछा। मैं ज़रा तुम्हारे खाने के लिए कुछ कह कर आती हूँ। नानो उठकर किचन की तरफ चली गई। उसने गहरा सांस लेकर सोफे की पुष्ट से टेक लगा ली। एक माह बाद वापस आकर उसे बहुत सुकून, बहुत तमानियत का एहसास हो रहा था, यूँ जैसे वो घर वापस आ गई हो। हर चीज़ उसी तरह थी। वो उठकर खिड़की के पास आई। माली घास काट रहा था। वो कुछ देर बेमकसद उसे देखती रही, फिर वहाँ से कॉरिडोर की तरफ आ गई थी। कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद उसे सीढ़ियाँ नजर आई। बेख्तियार एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई थी। क्रिस्टी, उसने बुलंद आवाज़ में पुकारा।
میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی سیڑھیوں کے نیچے نمودار ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ بلی سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ چند منٹوں تک وہ اس کا سر اور جسم سہلاتی رہی، پھر اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس کیا۔ میں نے تمہیں بہت 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 مس کیا، اس نے اس سفید بلی سے یوں کہا تھا کہ جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہی ہو۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ بلی نے میاؤں کی آواز کے ساتھ جیسے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں تم نے بھی مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ وہ بلی کو اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے بلی کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت نرمی اور محبت سے اس کا جسم سلانے لگی۔ تو پہنچ گئی ہے تمہارے پاس؟ نانو اس وقت کچن سے آئی تھی۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی۔ نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، میں خود ہی لے کر آئی ہوں۔ نانا کہاں ہے نانو؟ اسے بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا تھا۔ وہ گھر پر ہی تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے، پھر اچانک جم خانہ سے فون آ گیا، کوئی کام تھا وہاں۔ مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ 3-4 گھنٹوں تک آ جائیں گے۔ اب دیکھو کہ ان کے 3-4 گھنٹے 3-4 ہی رہتے ہیں یا؟ نانا نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم علیزہ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ اسی وقت خانسمہ چائے کی ٹرے لے کر آیا اور اس نے آتے ہی علیزہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مرید بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً ان کا حال پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بی بی، اس بار تو آپ نے بہت دیر لگا دی واپس آتے آتے، مرید بابا نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے مگر واپس تو آ گئی مرید بابا، وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خانسمہ چائے رکھ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ نانو نے اس کے لیے چائے بنانی شروع کی۔ ارے ہاں، میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں، عمر آیا ہوا ہے۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نانو نے اچانک پرجوش آواز میں بتایا تھا۔ عمر؟ وہ کب آئے؟ وہ نانو کی بات پر حیران ہو گئی۔ پچھلے ہفتے کا آیا ہوا ہے۔ اکیلا آیا ہے؟ ہاں اکیلا ہی آیا ہے، CSS کے پیپرز دینے آیا ہے، ابھی یہی رہے گا 1-2 ماہ۔ CSS؟ مگر وہ تو جاب کر رہا تھا لندن میں، پھر یہ؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ جاب چھوڑ دیا اس نے، کہہ رہا تھا وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا تھا، وہاں بہت تکلیف دہ روٹین ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے جہانگیر نے اس طرف آنے پر مجبور کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ شروع سے ہی دباؤ ڈال رہا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ جب یہاں آیا تھا تو عمر کے بارے میں کافی فکر مند تھا۔ وہ کسی بھی کام میں مستقل مزاج نہیں ہے، ہر سال 6 ماہ بعد اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اور ظاہر ہے آگے نکلنے کے لیے ٹک کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تب بھی وہ عمر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ فورن سروس میں آ جائے۔ ابھی کچھ پوسٹ پر ہے، ابھی اچھی پوسٹ پر ہے۔ جہانگیر وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی فورن سروس میں آ جائے تو اسے بھی اسٹیبلش کر دے گا۔ نانو نے چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے ایک ہاتھ سے کرسٹی کے سر کو سلاتے ہوئے ان کی بات سنتی رہی۔ اس وقت کہاں ہے؟ ان کی بات ختم کرنے پر اس نے پوچھا تھا۔ سو رہا ہے، ابھی سونے کی روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگلینڈ اور یہاں کے وقت میں بہت فرق ہے اور اسے یہاں آ کر سونے کے اوقات میں کافی تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے۔ اوپر سے آج کل گرمی بھی بہت ہے۔ کل باہر گیا تھا مارکیٹ کچھ چیزیں لینے کے لیے اور واپس آیا تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں تو پہلے ڈر گئی کہ کہیں سن اسٹروک ہی نہ ہو گیا ہو، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس ابھی ذرا باہر نکلنے میں احتیاط کریں۔ شام کو کہیں جا کر اسے کچھ ہوش آیا، لیکن بہت زندہ دل ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا میں پورا انگریز ہوتا تو یقیناً فوت ہو جاتا۔ تھوڑا بچ گیا ہوں تو یہاں کا ہونے کی وجہ سے۔ لگتا ہے گرمی نے پہچان لیا ہے مجھے، لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورہ کے مطابق ابھی باہر جانے سے پرہیز ہی کرے۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک بار سن اسٹروک سے بچ گیا تو دوسری بار بھی بچ جائے گا۔ علیزہ قدرے عدم دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ مسلسل عمر کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ پتہ ہے تمہاری تصویریں دیکھ کر کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا علیزہ پھپھو کی کاربن کاپی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ؟ تم کون سا سمینہ کو اتنا دیکھتے رہے ہو یا علیزہ کو اچھی طرح دیکھ چکے ہو؟ اس کے لیے کسی ایک بار دیکھنا ہی کافی ہے۔ اصل میں 2 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا گیا ہوا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ سیر وغیرہ کے لیے۔ وہاں سمینہ کے پاس بھی گیا تھا، بہت تعریف کر رہا تھا اس کی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح باتونی ہو؟ میں نے کہا جب ملو گے تو خود ہی دیکھ لینا کہ باتونی ہے یا نہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اٹھنے ہی والا ہوگا، مل لینا اس سے، اسے بھی پتہ ہے کہ آج تم آ رہی ہو۔ اسے ابھی بھی نانو کی باتوں میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ممی نے آپ کے لیے کچھ گفٹس بھیجوائے ہیں، ابھی نکال دوں یا پھر کل؟ اس نے ان کی باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ ابھی سامان مت کھولو، تم تھکی ہوئی ہوگی، آرام کرو، کل میں خود تمہارے لیے سامان کھلواؤں گی، پھر دیکھ لوں گی، نانو نے اس سے کہا تھا۔ چائے پینے کے بعد نانو نے آرام کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔
عمر جہانگیر اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا۔ وہ 2-3 سال کے بعد اکثر چھٹیوں میں اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ پاکستان آیا کرتا تھا اور وہ وہیں ٹھہرا کرتا تھا، اور ایسا پچھلے بہت سے سالوں سے ہو رہا تھا، مگر اس بار وہ تقریباً 6 سال کے بعد آیا تھا اور پہلی بار اس طرح اکیلا آیا تھا۔ علیزہ اور اس کے درمیان رسمی سی ہیلو ہائی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی وہ بہت ریزرو لگا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اس طرح کا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے دوسرے بچوں سے گھل مل جائے۔ خود علیزہ بھی اسی طرح تھی، اسی لیے دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کہیں بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا اور خود علیزہ اپنی ممی کے ساتھ آسٹریلیا چھٹیاں گزارنے چلی جاتی، اس لیے انہیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اور اب بھی عمر جہانگیر کی آمد اس کے لیے کسی خاص خوشی کا باعث نہیں بنی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا وہ کتنی دیر سوئی رہی تھی۔ جب دوبارہ بیدار ہوئی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ریسٹ واچ ہاتھ میں لے کر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ریڈیم ڈائل 7 بجا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو 7:15 ہو رہے تھے۔ سو دا لیڈی از ہیئر، تو محترمہ یہاں ہیں، نانو نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ میں نے 2-3 بار تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری نانو نے منع کروا دیا کہ تم ڈسٹرب ہوگی، نانا نے اسے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس صوفہ پر بیٹھ گئی تھی اور اسی وقت اس کی نظر دور کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھنے کے باوجود علیزہ کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ 5 سال پہلے اس نے جب عمر کو دیکھا تو وہ خاصا دبلا پتلا تھا، مگر اس وقت وہ ایک لمبے چوڑے وجیز سراپے کا مالک تھا۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا، مگر اپنی قد و قامت کے لحاظ سے وہ بہت اپنی عمر سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کچھ جھجکی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ ہیلو، آپ کیسے ہیں؟ عمر نے ہلکے سے سر کو نیچے کیا۔ اوہ، آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں۔ ایم آئی رائٹ علیزہ؟ اٹ مین یو ہیو ریکگنائز می؟ اس نے اس طرح اس کی بات کا جواب دیا تھا جیسے وہ اس کا بہت گہرا دوست ہو۔ شی واز، یس، نانو ٹولڈ می اباؤٹ یو۔ وہ عمر سے بات کر رہی تھی جب نانو نے اسے آواز دی تھی، علیزہ، شالا کا فون ہے، بات کر لو۔ اس نے چونک کر نانو کو دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کارڈ لیس تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر نانو کے ہاتھ سے کارڈ لیس لے کر ڈائننگ کی طرف چلی گئی تھی۔ شالا اس کی دوست تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب آدھ گھنٹے سے پہلے وہ فارغ نہیں ہو پائی تھی۔ شالا کو لمبی کالز کرنے کی عادت تھی اور آج تو ویسے بھی 1 ماہ کے بعد اس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک فون پر اس سے باتیں کرتی رہی اور جب فون بند کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو عمر وہاں نہیں تھا۔ وہ نانو اور نانا کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور انہی سے اسے پتہ چلا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک نانا کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عمر تب تک واپس نہیں آیا تھا۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ جب وہ ناشتہ کے لیے آئی تو 10:30 بج رہے تھے۔ خانسماں نے اسے بتایا تھا کہ نانو باہر گئی ہوئی ہے۔ نانا تو پہلے ہی اس وقت کلب میں ہوتے تھے۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی جب عمر بھی وہاں آ گیا۔ ہیلو ہائی کے بعد وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے سامنے ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی مصروفیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، آسٹریلیا میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے نوٹ کیا وہ پہلے کی نسبت بہت خوش مزاج ہو گیا تھا، پہلے کی طرح ریزرو سا نہیں تھا۔ کافی دیر تک انگلش میں دونوں میں گفتگو جاری رہی۔ پھر خانسماں اس کے لیے جوس لے کر آ گیا۔ پہلی بار عمر نے بڑی صاف اردو میں اسے کہا تھا، مجھے ایک پیالے میں وہی لا دیں، مگر پہلے دیکھ لیں کہ کھٹا نہ ہو، دہی لا دیں، اور کل میرے لیے پورج بنائیں، انڈا فرائی مت کریں، ابال کر دیں۔ اس نے خانسماں کو ہدایت دی اور جوس پینے لگا۔ وہ کچھ ہانک سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیرانی بھانپ گیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، واٹ ہیپن؟ آپ تو اردو بول سکتے ہیں؟ اس نے قدرے سر پٹا کر کہا، ہاں تو بول سکتا ہوں، اس میں حیرانی والی بات کیا ہے؟ اس نے پہلی بار اس کے جملے کا جواب اردو میں ہی دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ، وہ کچھ خسیانی ہو گئی تھی۔ یہ کیوں سوچا تم نے؟ باہر رہنے کا مطلب تو نہیں کہ بندے کو اپنی زبان بھی نہ آتی ہوگی۔ پہلے جب بھی آپ آیا کرتے تھے تو کبھی کبھی اردو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آپ کو، اس لیے میں نے سوچا۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے تم سے بھی اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، ویسے بھی چھوٹا تھا تب میں۔ اس نے عمر کا چہرہ دیکھا تھا، وہ خاصا محظوظ نظر آ رہا تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم بہت چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھی، اور اب تو، بٹ آئی مسٹ ایڈمٹ یو آر پریٹیئر ناؤ،
पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। अलीज़ा के गाल सुर्ख हो गए, उसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर उसे बहुत अजीब लगा था, उसे ये बेबाकी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। मैं दोबारा कभी अकेले उसके पास नहीं बैठूंगी, उसने टोस्ट खाते हुए सोचा था। वो नाश्ता ख़त्म करते ही उठकर वापस अपने कमरे में चला गया था। वो क्रिस्टी को लेकर लाउंज में ही बैठ गई। उमर नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही खाता था। उस दिन के बाद वो उसे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बहुत कम घर वालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ उसकी मर्ज़ी और पसंद से हो रहा था। नाना और नानों की ज़्यादातर गुफ्तगू उसी के बारे में होती। पहले की तरह वो अलीज़ा के बारे में इतनी बातें नहीं करते थे। खाने के टेबल पर ज़्यादातर डिशेस उसकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक बनती थी। अलीज़ा से खाने के बारे में राय लेना कम कर दिया गया था। नानू हर वक्त उसकी सेहत और आराम के बारे में फ़िक्रमंद रहा करती थी और वो जैसे घर में सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। हर साल जब भी उसके मामू और खलाओं में से किसी की फैमिली वहाँ आती थी, वो इसी तरह पसे पुष्ट चली जाया करती थी। तब नानों और नाना की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज़ रहती थी। मगर उसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ते ही ठहरते थे। मगर उमर जहांगीर को अभी बहुत अरसा वहाँ रहना था और उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़े आराम से उसकी जगह हथिया ली है। उस दिन दोपहर को सोकर उठने के बाद उसने हस्बे मामूल क्रिस्टी को ढूंढना शुरू किया था। वो सीढ़ियों के नीचे नहीं थी। उस वक्त वो बाहर लॉन में भी नहीं हो सकती थी। उसकी मखसूस जगहों पर उसे पानी में नाकाम रहने के बाद उसने उसे आवाज़ें देना शुरू कर दी थी, मगर वो नहीं आई थी। नानू, क्रिस्टी कहाँ है? वो नानू के कमरे में चली आई थी। वो अभी आराम कर रही थी। उमर के कमरे में देखो, वहाँ होगी, उन्होंने उसे बताया। उमर के कमरे में? लेकिन क्रिस्टी तो कभी किसी के पास नहीं जाती। उसे उनकी बात पर जैसे सदमा हुआ था। हाँ, लेकिन उमर के साथ बहुत अटैच हो गई है। तुम्हारे बाद सारा दिन उसके साथ होती थी, अभी भी वही होगी, नानू ने आंखें बंद करते हुए कहा था। वो चुपचाप उनके कमरे से निकल आई थी। उसे अभी भी उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि क्रिस्टी उसके अलावा किसी और के पास जा सकती है। उमर के कमरे के दरवाजे पर उसने कुछ हिचकिचाते हुए दस्तक दी थी। यस, कम इन। अंदर से फ़ौरन ही उसकी आवाज़ उभरी थी और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। क्रिस्टी यहाँ तो, उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो सामने की रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। उसके एक हाथ में किताब थी और दूसरा हाथ क्रिस्टी को सुला रहा था। वो उसकी गोद में बैठी हुई थी। अलीज़ा को देखकर भी क्रिस्टी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह बैठी रही थी। अलीज़ा सदमे और मायूसी से उसे देखती रही। हाँ, क्रिस्टी मेरे पास है, जाओ क्रिस्टी। उसने क्रिस्टी को गोद से उतार दिया और क्रिस्टी भागते हुए उसकी तरफ आने लगी। अलीज़ा को उन दोनों पर बेतहाशा गुस्सा आया था। जस्ट गो टू हेल, उसने बुलंद आवाज़ में कहा था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद करते हुए भाग आई थी। वो अपने कमरे में चली गई थी और शाम तक कमरे से बाहर न निकली थी। शाम तक उसका गुस्सा तशवीश में बदल चुका था। वो परेशान थी कि अगर उमर ने नानू को उसकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो वो क्या सोचेंगी। उसे अपनी उस हरकत पर अफसोस हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा आया था, क्रिस्टी के किसी और के पास चले जाने पर, या फिर उमर के पास जाने पर, या उसको देख कर भी उसके पास ना आने पर, या फिर उमर के कहने पर उसके पास आने पर। जब वो लाउंज में आई तो क्रिस्टी वहीं बैठी हुई थी। अलीज़ा को देखते ही उसने उसके पास आने की कोशिश की थी, मगर अलीज़ा ने उसे दुरुस्ती से अपने से दूर हटा दिया था। उमर रात के खाने के मामूल के मुताबिक अपने कमरे से आया था। वो जिस बात पर खौफजदा हुई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसे देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराया, फिर वैसे ही खाने के दौरान उसी तरह सबसे बातें करता रहा था जैसे वो हमेशा किया करता था। वो सर झुकाए खामोशी से खाना खाती रही। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। अलीज़ा ने सुकून का सांस लिया था। अगले कुछ दिन भी इसी तरह गुजर गए। उमर ने इस वाक़ये के बारे में नाना नानू या उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन अलीज़ा ने नोट किया था कि उसने दोबारा क्रिस्टी को बुलाने की कोशिश नहीं की थी। क्रिस्टी उसके नज़र आने पर अगर उसकी तरफ जाने की कोशिश करती भी तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता। इसका मतलब था कि वो उसके उस दिन के गुस्से की वजह जान गया था। मुरीद बाबा, आज रात के खाने पर मेरे लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना लें। उस दिन काफ़ी दिनों के बाद अलीज़ा ने रात के खाने के लिए कोई फरमाइश की थी। रात को खाने की टेबल पर उसने बड़ी खुशी के साथ डोंगे का ढक्कन उठाया था। साथ ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। नानो, सब्ज़ी में चिकन क्यों डाला है? मुरीद बाबा ने, उन्हें पता है मैं हमेशा चिकन के बगैर ही सब्ज़ी खाती हूँ। उसने कुछ हैरानी के आलम में नानो से कहा था। मैंने कहा था चिकन डालने के लिए। मैं उमर को रात के खाने के बारे में बता रही थी। उसने कहा कि सब्ज़ी बन रही है तो चिकन वाली बना ले, मैं भी थोड़ी खा लूँगा।
अलीज़ा ने डोंगे का ढक्कन हाथ में पकड़े पकड़े टेबल की दूसरी तरफ उमर को देखा। वो अपनी प्लेट में चावल निकाल रहा था। टेबल पर पड़ी हुई सारी चीज़ें या तो उमर की मर्ज़ी से बनी थी या फिर नानो और नाना की। उसने ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद पहली फरमाइश की थी और यकदम ही उसकी भूख गायब हो गई थी। कुछ अफसरदगी से उसने दोबारा डोंगे पर ढक्कन रख दिया और जब उसने चम्मच भी रख दिया तो नाना उसकी तरफ मतवज्जे हो गई। क्यों, क्या हुआ? सब्ज़ी नहीं ली? वो कुर्सी खींचकर खड़ी हो गई। उमर ने उसे पहली बार चौंक कर देखा। मुझे भूख नहीं है। ये क्या हमाकत है? अभी तुम खाने के लिए बैठी थी, अभी भूख ही ख़त्म हो गई है। बैठ जाओ, नाना ने उसे कहा था। मैं दूध पी लूँगी। वो चल पड़ी थी। दूध से क्या होगा अलीज़ा? वापस आओ, थोड़ा सा ही सही, लेकिन खाना खाओ। नाना ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की थी। वो पीछे मुड़े बगैर ही वहाँ से चली गई। उमर हैरानी से उसे जाते देखता रहा था। इसे क्या हुआ? क्या नाराज़ होकर गई है? उसने डाइनिंग से निकलते हुए अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। नहीं, अलीज़ा कभी नाराज़ नहीं होती, उसे कभी गुस्सा नहीं आता। शायद वैसे ही भूख नहीं थी। मैं अभी पूछूंगी जाकर, नानो ने उसके जाने के बाद उमर से कहा था। वो कुछ देर सब्ज़ी के डोंगे को देखता रहा, फिर खाना खाने लगा, मगर उसका जहन उलझ चुका था। नानो खाने से फारिग होकर सीधा उसके कमरे में आई थी और उसे लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। मुझे हैरानी हो रही है अलीज़ा कि तुमने मेरे बात भी नहीं सुनी और इस तरह उठकर बाहर आ गई। क्या सोच रहा होगा उमर कि तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो? वो वाकई खफा थी। आई एम सॉरी, वो हल्के से मुनमुनाई। अब इसका क्या फ़ायदा? बहरहाल आइंदा ख्याल रखना कि एक बार डाइनिंग टेबल पर आने के बाद इस तरह उठकर नहीं आते, वो भी उस वक्त जब सब खाना खा रहे हो। तुम्हारा दिल खाने को नहीं चाह रहा था, तुम सलाद ले लेती या स्वीट डिश ले लेती, मगर तुम्हें वहीं बैठना चाहिए था। नाना उसे मैनर्स की वही पट्टी पढ़ा रही थी जो हमेशा से ही पढ़ाती आई थी। वो खामोशी से उनकी बात सुनती रही। उसकी रंजीदगी में इजाफा होता जा रहा था। ज़रूर उमर ने उनसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। वो उनकी बातों पर उससे और बदगुमान होती जा रही थी। मैंने मुरीद से कह दिया, वो अभी तुम्हें दूध में ओवल्टीन मिलाकर दे जाएगा। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं सुनना है। नानू ने उठते हुए उसे इतला दी थी और साथ ही उसके मतवक्का रद्द-ए-अमल पर ख़बरदार कर दिया था। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। नानू कमरे से निकल गई थी। वो खामोशी से बेड पर लेट गई। उमर जहांगीर आज उसे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। जो वाहिद छोटी छोटी चीज़ें उसकी मर्ज़ी से होती थी, अब उनमें भी उसका अमल दखल ख़त्म हो गया था। मुरीद बाबा ने कुछ देर बाद दूध ला दिया था। उसने खामोशी से दूध का गिलास लेकर पी लिया। फिर वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन सोने की कोशिश में उसे बहुत देर लगी थी। अगले कुछ दिन में उसमें ये तब्दीली आ गई थी कि उसने उमर से बात करना बंद कर दिया था। वो उसकी बात के जवाब में वो पहली वाली हूँ हाँ भी नहीं करती थी जब तक वो बाकायदा उसका नाम लेकर बात न करता। उस दिन वो लाउंज में कारपेट पर फ्लोर कुशन के सहारे बैठी कोई मैगज़ीन पर देख रही थी। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया था। उसने एहतियात से नानो का मुड़ देखने की कोशिश की थी। फिर वो सीधी होकर बैठ चुकी थी। नानो, एक बात पूछूं? उसने हौले से कहा था। हाँ पूछो। वो अखबार में गर्क थी। ये उमर वापस क्यों जाएगा? उसने काफ़ी एहतियात से लफ्ज़ों का वापस कब जाएगा? उसने काफ़ी एहतियात से लफ्ज़ों का इंतखाब करते हुए कहा था। बहुत जल्द माय डियर कज़न, बहुत जल्द। सवाल का जवाब कहीं और से मिला था। वो अपनी जगह बिल्कुल साकित बैठी अपने सवाल का कोई बहाना सोचने लगी। अब वो उसकी पुश्त से होकर उसके बिल्कुल सामने आकर नानो के साथ सोफ़े पर बैठ गया। बल्कि आप जब चाहें मुझे निकाल दें यहाँ से, उसने अलीज़ा को मुखातिब करते हुए कहा था। फजूल बातें मत करो, कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें यहाँ से। तुम्हारी वजह से तो रौनक हो गई है घर में। नानो ने उसे बहुत प्यार से झिड़कते हुए उसके गाल छुए थे। अलीज़ा ने कुछ कहने की बजाय मैगज़ीन उठाया और वहाँ से वापस आ गई थी। कुछ शर्मिंदगी के आलम में वो लॉन में आकर बैठ गई थी। चंद मिनटों बाद उसने कदमों की चाप सुनी थी। उमर उसकी तरफ आ रहा था। वो कुछ झुंझला गई। वो करीब आकर एक कुर्सी खींच कर बैठ गया था। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, बल्कि शायद बहुत सी बातें, मगर तुम नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो? वो उसके इतने डायरेक्ट सवाल पर कुछ गड़बड़ा गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खड़ी हो गई थी। तुम बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें पकड़ के बिठा दूंगा। वो पहली बार बेहद संजीदा नज़र आ रहा था। वो खुद भी खड़ा हो गया था। वो कुछ खफगी के आलम में सामने बैठ गई थी। उमर ने दरमियान में पड़ा हुआ टेबल खींचकर एक तरफ कर दिया और फिर अपनी कुर्सी खींचकर सीधा उसके सामने आकर बैठ गया। वो उसके इतने करीब बैठा हुआ था कि वो नर्वस हो गई। हाँ, अब बताओ। आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको नापसंद नहीं करती हूँ। वेरी गुड। लेकिन फिर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये मेरा घर नहीं है कि मैं यहाँ से किसी को निकालूँ। वो ना चाहते हुए भी अपनी खफगी ज़ाहिर कर बैठी। देखो,
میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے. یہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا. مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے. چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا. میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پہ اتنے ناراض ہو. شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے. ٹھیک ہے آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی. عمر نے اس کی بات کاٹ کر دی. تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا. اور کوئی اعتراض؟ نہیں اور کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی. بھائی ٹھیک ہے آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو بس مجھ سے آ کر کہہ دینا. عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. علیزہ نے چپتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملا لیا تھا. عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا. دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے. اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا. وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا تھا. نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی تھی. گرینی میں اور علیزہ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں. میں علیزہ کے لیے کچھ لایا ہوں. اس نے اندر آتے ہی اعلان کیا تھا. وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا تھا. کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. گرینی نے بتایا تھا تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں. یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے. مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہیں. وہ اس کی طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے بول رہا تھا. علیزہ کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھی جہاں پر پرفیومز کا ایک ڈھیر موجود تھا. وہ بے اختیار کچھ آگے بڑھائی تھی. عام طور پر مرد کبھی عورتوں کے پرفیومز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، مگر میں ہر وہ پرفیوم خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے ہی کیوں نہ ہو. استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے. اسے بات کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی. پھر جیسے اسے وہ چیز مل گئی تھی وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی طرف مڑا. علیزہ نے اس کے ہاتھ میں شنیل 5 کی ایک پیکڈ شیشی دیکھی تھی. مسکراتے اس نے ہاتھ علیزہ کی طرف بڑھا دیا تھا. یہ تمہارے لیے ہے؟ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا. میرے لیے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا. ہاں دوستی کرنے کے لیے اس سے اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے فرینڈس کو ہمیشہ پرفیومز ہی گفٹ کرتا ہوں. وہ ہاتھ بڑھائے کہہ رہا تھا. علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا. وہ کچھ جھجک گئی تھی. جسٹ ٹیک اٹ. عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا. مگر میں اس کے کہنے کی کوشش تھی، مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی. اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لے لو بس. اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا. کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا تھا. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے. ویسے تمہیں کون سا پرفیوم پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. مجھے وہ سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں. اس بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا. گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری کامن چیز ہے. پھر تو تمہیں شنیل 5 کے بجائے 212 مین دینا چاہیے تھا. اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام بولتے ہوئے کہا تھا. نہیں، مجھے ایٹرنیٹی زیادہ پسند ہے. علیزہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا. ریپنز اور بیبی ڈال، اور مجھے بیبی ڈال. عمر نے اپنی پسند بنائی تھی. علیزہ کو ایک دم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. عمر اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی. وہ اچھا ہے. اس نے فوراً نتیجہ عکس کر لیا تھا. کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا تھا. شور، وائی ناٹ. ہاں کیوں نہیں، عمر نے دوستانہ انداز میں کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا تھا. وہ بڑے تجسس انداز میں ڈرائنگ ٹیبل کی طرف بڑھی. پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا پرفیوم پہلے اٹھا کر دیکھے. اس نے سب سے پہلے سب سے چھوٹی شیشی اٹھائی. وہ وائٹ لینن تھا. وہ باری باری ہر شیشی اٹھا کر دیکھتی رہی. کچھ پرفیومز بالکل استعمال نہیں کیے گئے تھے. میں ہر ماہ کچھ بات خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن پرفیوم ضرور خریدتا ہوں. ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. وہ پاس کھڑا بتا رہا تھا. لیکن آپ پرفیوم زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا. دن میں نہیں لگاتا، رات میں لگاتا ہوں. علیزہ نے اس کے جواب پر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا. سونے سے پہلے؟ وہ اس کی حیرانی کی وجہ جیسے جان گیا. کیوں؟ وہ کچھ اور ہی الجھی تھی. دن کے وقت آپ اتنے بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے. دوسرا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے. ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. اس وقت سینسز بہت شارپ ہوتی ہیں.
علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلاسفی سنی. اب وہ اسے خود کچھ پرفیوم دکھا رہا تھا. پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی تھی. اس کی طرف وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا, یہ انگما ہے, اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز, ایکسٹریکٹڈ اسینس. یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا, ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا. بہت احتیاط میں اسے استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جلدی ختم نہ ہو. علیزہ کی توجہ اس شیشی پر مرکوز تھی. اسے ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی. سانس اندر کھینچتے اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی تھی. ایگزاٹک, علیزہ نے بے اختیار کہا تھا. اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی. علیزہ نے ایک دو بار سونگھنے کے بعد اس چھوٹی سی شیشی بند کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ نہیں جانتی کیا ہوا تھا, مگر شیشی ایک دم اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی. اس کے ہاتھ میں صرف ڈھکن رہ گیا تھا. ایک ثانیے میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپیٹ پر گر گئی. علیزہ نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی, مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی. کمرہ ایک دم تیز خوشبو سے بھر گیا. علیزہ نے مایوسی سے شیشی اٹھا لی تھی. اس میں اب صرف چند قطرے باقی تھے. اس نے شرمندگی سے عمر کو سر اٹھا کر دیکھا. پتہ نہیں کیسے اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بات کیسے مکمل کرے. وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اس نے سکون سے ہاتھ بڑھا کر اسے شیشی اور ڈھکن لے لیا. اٹس آل رائٹ, یہ قیمتی تھا مگر میرا فیوریٹ نہیں. علیزہ اس کی اس بات پر ایک دم اضطراب کا شکار ہو گئی. آئی ایم سوری, میری وجہ سے. اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی, مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا. اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر کھینچ مارا. شیشی ٹوٹنے لگی. کمرہ ایک بار پھر تیز خوشبو سے بھر گیا. چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں مزہ آتا ہے نا علیزہ؟ آؤ ایک ایک پرفیوم اور توڑیں. اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے وہ پرفیوم اٹھا لیے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا. وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. ہاں, بہت عجیب ہے. اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا تھا. اس کو میں کیا سمجھوں, کمپلیمنٹ یا کمنٹ؟ عمر کا اطمینان برقرار تھا. وہ یکدم بہت الجھ گئی تھی. عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے اور پھر ایک اور پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. یہ میں تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں. اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی جہاں سے ٹوٹا تھا. علیزہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا. وہ اب اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی. وہاں اس کی ساری دلچسپی یکدم ختم ہو گئی تھی. یہ پرفیوم نہیں دیکھنا چاہتی؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا. علیزہ نے نفی میں سر ہلایا. عمر نے اس کی آنکھوں میں بڑھتی ہوئی نمی کو دیکھ لیا تھا اور کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا تھا. شنیل 5 کی بوتل اٹھا کر اس نے ڈھکن اتارا تھا اور پھر بڑے آرام سے علیزہ کے بالوں پر اس نے اسپرے کرنا شروع کر دیا تھا. وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی تھی. اسے اپنی گردن اور بالوں پر نمی محسوس ہوئی. یہ پرفیوم دنیا کی سب سے اچھی اور پریشیس لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے, اور علیزہ میرا خیال ہے تم ان لڑکیوں میں شامل ہو. اس نے ڈھکن کو پریس کرنا چھوڑ دیا. ڈھکن بند ہوتے اس نے ایک بار پھر پرفیوم ٹیبل پر رکھ دیا. علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے. عمر بہت عجیب قسم کا تھا. اس نے شنیل 5 اٹھا کر باہر نکلنا چاہا تھا. اب تو تم ناراض نہیں ہو نا؟ علیزہ نے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی. اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا تھا. وہ وہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. علیزہ نے کچھ کہنے کی بجائے صرف سر ہلا دیا. عمر کی مسکراہٹ کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا تھا. سو علیزہ, وی آر فرینڈس اینڈ ٹرو فرینڈس آر فرینڈس فار ایور. تو علیزہ ہم دوست ہیں اور سچے دوست ہمیشہ دوست رہتے ہیں. علیزہ نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا. اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی. کمرے کا دروازہ یکدم کھل گیا تھا. وہ یکدم ہڑبڑا گئی تھی. وہ کمرہ ایک بار پھر اس وجود سے خالی ہو گیا تھا. علیزہ بی بی, مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے تو مجھے بتا دیں, میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گا. ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا. وہ کچھ دیر خالی الجھنے کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی. پھر جیسے وہ اپنے حواس میں آ گئی اس نے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا. ہاں, میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کروانا چاہتی ہوں, مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکالو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے. علیزہ نے اسے ہدایت دینا شروع کر دیا تھی. وہ نیلے والے؟ ملازم نے علیزہ سے پوچھا تھا. ہاں, وہی والے. اور دیکھو ویکیوم بھی لے آؤ. ملازم نے اس کی ہدایت پر سر ہلانا شروع کر دیا. وہ واپس مڑ رہا تھا جب علیزہ نے ایک بار پھر اسے روکا. اچھا دیکھا, واپس آؤ تو ساتھ حاکم کو بھی لیتے آنا. میں چاہتی ہوں کہ کمرہ جلدی صاف ہو جائے. اس نے ملازم کو روک کر اسے مزید ہدایات دی تھی. جی ٹھیک ہے. ملازم کمرے سے نکل گیا تھا. وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی. کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھے. اسے
جن چند چیزوں میں دلچسپی تھی ان میں باغبانی بھی تھی۔ وہ جتنا عرصہ وہاں رہا تھا اس نے گھر کو اپنی پسند کے انڈور پلانٹ سے بھر دیا تھا۔ مہینے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کی تراش خراش کرتا، ان میں کھاد ڈالتا، ان پر دوائیوں کا اسپرے کرتا اور اپنے کمرے میں لان کی جگہ بدلتا رہتا، ان کی جگہ بدلتا رہتا۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام علیزہ نے سنبھال لیا تھا۔ ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب پردے لے آیا تھا تو علیزہ نے اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ملازم باری باری سارے پلانٹس باہر لے آیا۔ علیزہ نے پودے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی کٹنگ شروع کر دی تھی۔ وہ منی پلانٹ کو دیکھ رہی تھی، چند چھوٹی شاخیں خشک ہو کر لٹک رہی تھی۔ اس نے اسے چھانٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے بیل کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان کہیں اور گیا۔ خشک شاخ کے ساتھ ایک ہری بری شاخ بھی کٹ گئی تھی۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کرتا ہے پھر وہ پہلے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ پرفیوم اپنے کمرے میں رکھ کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی نانو کے پاس موجود تھا۔ نانو اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ عمر نے کون سا گفٹ دیا ہے تمہیں؟ انہوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں؟ اس نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہے، مگر علیزہ آپ کو بتا سکتی ہے؟ نانو نے بتایا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ پرفیوم دیا ہے، اس نے آہستہ آواز میں بتایا تھا۔ کون سا پرفیوم؟ نانو کا تجسس ہوا۔ شنیل 5، تمہارا فیوریٹ پرفیوم۔ کیوں عمر، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ علیزہ کو پرفیوم سب سے زیادہ پسند ہے؟ نانو نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، عمر نے ایک جملے میں جواب دیا تھا۔ اگلی بار میں علیزہ کو جوائے دوں گا اور اس کے بعد ایٹرنیٹی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ علیزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ نانو کو دیکھ رہا تھا، اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کیا یہ، اور وہ آگے نہیں سوچ سکی تھی۔ نانو نے اسے مخاطب کیا تھا۔ دیکھ لو علیزہ، عمر نے کتنی لمبی پلاننگ کر لی ہے، تمہیں بھی اسے کچھ دینا چاہیے۔ وہ نانو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھے کیا دینا چاہیے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ بھائی یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا تھا۔ گفٹ ہمیشہ بڑوں سے لیتے ہیں، چھوٹوں سے نہیں، اور علیزہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ عمر نے بڑی مہارت سے بات پلٹی تھی۔ ہاں، مجھے اگر کوئی گفٹ دینا ہی چاہیے تو گرینڈ پا آپ ہی دے دے، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ کیا گفٹ چاہیے؟ نانا کو بھی ایک دم دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی بھی اچھی چیز، ارمانی کا سوٹ، ڈینم کی جینز، کرسچن ڈی اور کی گھڑی، یا پھر پلے بوائے اور لیمانی کے پرفیومز۔ اس نے ایک لمبی لسٹ بنوائی تھی۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں تمہیں چیک کاٹ کر دے دوں؟ ہاں، یہ زیادہ بہتر آئیڈیا ہے، آپ بہت انوویٹیو ہیں، عمر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ علیزہ خاموشی سے ان کی نوک جھوک سنتی رہی تھی۔ نانو بہت سنجیدہ مزاج تھی، وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر جب سے عمر آیا تھا سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب اکثر کہکا لگانے لگی تھی۔ عمر بہت باتونی تھا اور اس کی حصے مزاح بہت اچھی تھی۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیتا تھا جو ان کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نانو عام دنوں میں صرف ضرورت کے وقت ہی بولتی تھی، لیکن جن دنوں ان کے بچوں میں سے کوئی ان کے پاس رہنے آتا تو پھر ان دنوں وہ بہت خوش پھرا کرتی تھی۔ مگر عمر کی آمد نے تو جیسے اس خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ کسی اور کے آنے پر نانو اور نانا میں اتنی تبدیلیاں کبھی نہیں آئی تھی جتنی عمر کے آنے پر آ گئی تھی۔ اس وقت بھی نانو کا موڈ ہی دیکھ رہی تھی۔ نانو اب عمر کی باتوں پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ انہیں اپنے کسی دوست کا قصہ سنا رہا تھا۔ علیزہ کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ کیا میری کسی بات پر نانو اس طرح سے ہنس سکتی ہیں؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی اور مایوسی سے غیر محسوس انداز میں سر کو جھٹک دیا تھا۔ نہیں، میری کسی بات پر تو یہ کبھی اس طرح نہیں ہنس سکتی، بلکہ یہ تو مجھے بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بھی بلند آواز میں نہ ہنسوں۔ اس نے سوچا تھا، کیا میں کبھی عمر کی طرح؟ ایک بار پھر اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ علیزہ، تمہارے کتنے فرینڈز ہیں؟ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ کتنے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ چند لمحے تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جلدی گنتی کرو اور مجھے بتاؤ۔ عمر نے اس کی خاموشی سے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا گنتی کروں؟ وہ کچھ اور حیران ہوئی تھی۔ بھائی فرینڈز اور کیا؟ عمر نے کہا تھا۔ میری صرف ایک فرینڈ ہے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، لڑکیوں کی کم از کم ایک دوست تو نہیں ہو سکتی؟ عمر کی اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اور علیزہ اس کے چہرے کے تاثرات سے جھنجھلا گئی۔ یار، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ سوشل ہوتی ہیں اور ظاہر ہے پھر فرینڈز تو بننا ہی ہوتے ہیں۔ عمر کو فوراً ہی اس کی خفگی کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے سنبھل کر ایک لاجک پیش کی۔
میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں، اس نے جیسے جتایا. بٹ یو شوڈ بی. کیوں گرانی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمر نے بات کرتے کرتے دادوں کی طرف دیکھا. وہ ایک دم چپ سی ہو گئی تھی. نہیں عمر، لڑکیوں کے لیے زیادہ سوشل ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے. آج کل پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے لوگ کس طرح کے ہوں. نانو نے کچھ محتاط ہو کر ترجیح پیش کی. واٹ ڈو یو مین؟ وہ کچھ حیران ہو گیا تھا. کچھ نہیں، بس ویسے ہی. اصل میں علیزہ کو زیادہ لوگوں میں مکس اپ ہونا اچھا نہیں لگتا. نانو نے بات کچھ بدلنے کی کوشش کی. نہیں مگر ایک دوست تو بہت کم ہے. وہ اب بھی حیران تھا. علیزہ کو اپنا آپ اس طرح سے زیر بحث لانا اچھا نہیں لگا تھا. ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری بس ایک ہی فرینڈ ہو، تو اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ اس بار علیزہ نے روکھے انداز میں عمر سے کہا تھا. وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا. شاید وہ اس تاثرات سے اس کی اندرونی کیفیات سمجھ گیا تھا. علیزہ کو اچانک اپنے لہجے کے کھردرے پن کا احساس ہوا تھا. اسے کچھ ندامت سی ہوئی. ابھی اس نے مجھے اتنا قیمتی پرفیوم دیا ہے اور میں پھر بھی اس کے ساتھ اس طرح کر رہی ہوں. اس نے جیسے اپنے آپ کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کی تھی. میری فرینڈ بہت اچھی ہے. وہ اسکول سے میری فرینڈ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مجھے اچھا نہیں لگا. بس اسی لیے یہی میری ایک ہی فرینڈ ہے. اس نے جیسے عمر کی تشریح کرنے کی کوشش کی. اس بار اس کا لہجہ کمزور تھا. کیا آپ کے بہت سے فرینڈز ہیں؟ اس نے صرف موضوع بدلنے کے لیے پوچھا تھا. ہاں میرے بہت سے فرینڈز ہیں. مجھے فرینڈز بنانا بہت اچھا لگتا ہے، جیسے آج میں نے تم کو اپنی فرینڈ بنایا ہے. عمر نے خوشگوار لہجے میں اس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا. فرینڈ زیادہ ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے. میں بھی ممکن ہے. اس نے اختلاف کرنے کی بجائے مبہم انداز میں ہی جواب دے دیا تھا. وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی تھی. عمر نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر کھڑا ہو گیا تھا. مجھے لائبریری جانا ہے. میں 2-3 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا. اس نے نانو کو اطلاع دی تھی. پھر وہ لان سے نکل گیا تھا. اس کے جانے کی کچھ دیر بعد وہ باہر لان میں نکل آئی تھی. لان کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ کچھ دیر پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی. وہ عمر کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی. وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ عمر واقعی اتنا مخلص ہے جتنا وہ نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کے اندازے ٹھیک ہے. وہ عمر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. اس کی شخصیت علیزہ کو بہت عجیب لگی تھی. اس کے موڈز گھڑی کی سوئیوں سے زیادہ تیز رفتاری سے بدلتے تھے. وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکل کے لاؤنج میں آتا تو گھر میں جیسے زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی. نانو سے لے کر ملازموں تک ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا اور اس کی پسند ناپسند کا خاص خیال رکھتا تھا. اس کے پاس یقیناً کوئی ایسی خوبی تھی جس سے وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا. مگر علیزہ ابھی تک اس بارے میں بہت محتاط تھی. اسے آخر مجھے پرفیوم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی سوچ رہی تھی. اس کا خیال ہوگا کہ میں گفٹ لے کر خوش ہو جاؤں گی اور باقی لوگوں کی طرح وہ مجھ پر بھی قبضہ کر لے گا. مگر وہ اب الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی کہ گفٹ کے بارے میں کیا سوچے. کیا میں نے اسے گفٹ لے کر ٹھیک کیا یا پھر یہ میری غلطی تھی؟ وہ ابھی تک سوچوں میں گم تھی. بہت دیر تک سوچوں میں گم رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا. نہیں، مجھے گفٹ واپس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر نانو خفا ہو سکتی ہیں. اسے خیال آیا تھا مگر میں اب دوبارہ اسے کوئی گفٹ نہیں لوں گی کیونکہ مجھے اس سے دوستی نہیں کرنا ہے. اس نے بالآخر طے کر لیا. چند دنوں بعد جب عمر نے اسے ایک اور پرفیوم دیا تو وہ انکار نہ کر سکی اور پھر یہ ایک روٹین بن گئی تھی. وہ جب بھی گھر سے باہر کسی کام کے لیے جاتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا. بعض دفعہ یہ بڑی معمولی چیزیں ہوتی تھی، مثلاً آئس کریم کا ایک کپ، ایک بھٹا، چوئنگم کا ایک پیکٹ، کبھی لیٹر پیڈ، کبھی ناول. وہ ہر بار یہ طے کرتی کہ اگلی بار اس سے کچھ نہیں لے گی، مگر اگلی بار خاموشی سے اس کا گفٹ لے لیتی. وہ اسے ہر چیز گفٹ کہہ کر ہی دیتا تھا. علیزہ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں. آئی سوئر ایسا گفٹ تمہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا، بلکہ تمہیں کیا کسی نے بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا. وہ باہر سے آنے پر کہتا اور وہ متجسس ہو جاتی. اور یہ گفٹ ہے، ایک عدد بھٹا. اور وہ کاغذ میں لپٹا وہ ایک عدد بھٹا اس کی طرف بڑھا دیتا. علیزہ، آج میں تمہارے لیے دنیا کی سب سے خاص چیز لے کر آیا ہوں، اور یہ چیز بہت ہی خاص لوگوں کو دی جاتی ہے. اگلی بار اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے. علیزہ ایک بار پھر دلچسپی لینے پر مجبور ہو جاتی. وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور کٹ کیٹ کا ایک پیکٹ اسے تھما دیتا. آج میں تمہیں دنیا کی سب سے خطرناک اور پراسر چیز دوں گا. علیزہ ایک بار پھر اندازے لگانے میں مصروف ہو جاتی. وہ 25-30 روپے کا ایک بال پوائنٹ اسے ایک مسکراہٹ کے سامنے پیش کر دیتا. اس بار میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دوں گا جو تمام عمر تمہارے ساتھ رہے گا اور تم ساری عمر اس کو استعمال کرتی رہو گی. علیزہ پھر بوجھنے میں ناکام رہی اور اس کے سامنے ایک کتاب پیش کر دی جاتی. اس بار میرا گفٹ سب سے یونیک ہے. یہ تمہیں فٹ اور اسمارٹ رکھے گا اور تم کو کبھی بھی ڈائٹنگ کرنا نہیں پڑے گی. چوئنگم کا ایک پیکٹ اس کے سامنے رکھ کر فرماتا. بس تم ہر بار بھوک لگنے پر اسے منہ میں ڈال لینا. وہ مزے سے کہہ کر چلا جاتا. بعض دفعہ اسے ہنسی آ جاتی، بعض دفعہ وہ الجھ جاتی، بعض دفعہ اسے غصہ آتا اور بعض دفعہ وہ عمر کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتی.
उस दिन वो मार्केट से वापसी पर अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर आया था। देखो अलीज़ा, ये प्लांट्स कैसे हैं? वो उन पौधों को अलीज़ा को दिखा रहा था। आजकल वो हर बात में अलीज़ा की राय लेना ज़रूरी समझता था। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास से गुजर रहा था, वहीं से उन्हें लाया हूँ। अच्छे हैं। अलीज़ा ने एक नज़र उन प्लांट्स को देखा था और फिर उन्हें देखते हुए वो बड़े आम से अंदाज में तबसरा किया था। वो कुछ मायूस हो गया था। सिर्फ अच्छे हैं? अलीज़ा ने कुछ उलझी हुई नज़रों से उसे देखा था। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? अपनी राय दो कि अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं? उमर ने उसे समझाया। मैं प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सही राय देना तो बहुत मुश्किल है। आपको नानो से पूछना चाहिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि ये प्लांट्स कैसे हैं। उसने उमर से कहा। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका मतलब तो ये है कि तुम्हें नेचर से कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नेचर तो अट्रैक्ट करती है, गार्डनिंग नहीं। उसने जैसे कतई तौर पर उसे बताया था। ये प्लांट्स कहाँ से लाए हो? नानो उसी वक्त लाउंज में आई थी। कज़ाफ़ी स्टेडियम से। आप बताइए कैसे हैं? उसने फ़ौरन नानो से राय लेने की कोशिश की थी। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर कीमत क्या है इनकी? नानो ने फ़ौरन तारीफ़ की थी, मगर साथ ही सवाल भी दाग दिया था। उमर ने इंडोर प्लांट्स की कीमत बताई थी। तुम्हें ज़्यादा महंगे दे दिए हैं उन लोगों ने। उनको पता चल गया होगा कि तुम बहुत देर के बाद यहाँ आए हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे दुगनी कीमत वसूल की है। नानो ने कदरे अफसोस से कहा था। ये कौन सी नई बात है ग्रैनी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये यहाँ का कल्चर है। वो कहते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। उसने बहुत अजीब से लहजे में कहा था। अलीज़ा ने कुछ चौंक कर उसे देखा। वो अब भी बोल रहा था। यहाँ सब कुछ बहुत ख़राब है। जो 100 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 100 रुपये की करप्शन करता है, और जो 2 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 2 रुपये की करप्शन करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। 1 रुपये की चीज़ 10 में ख़रीद कर कम से कम ये तो पता चल जाता है कि दूसरा अपने फ़ायदे के लिए किसी हद तक जा सकता है। वो पहली बार इस तरह बातें कर रहा था, वरना मैं पहले अलीज़ा ने हमेशा उसे सिर्फ टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम के बारे में बोलते सुना था। तुम ज्वाइन करोगे ना सिविल सर्विस, तो फिर तुम चेंज लाना इन चीज़ों में जिन पर तुम्हें एतराज़ है। नानो ने उससे कहा था। वो एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। आप भी बहुत अजीब बातें करती हैं ग्रैनी। आपका क्या ख्याल है कि मैं सिविल सर्विस में सब ठीक करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ? मुझे सोशल वर्क का कोई शौक़ नहीं है, और वैसे भी एक आदमी कोई तब्दीली नहीं ला सकता। मैं बदलना चाहूँ भी तो नहीं बदल सकता। यहाँ हर चीज़ इतनी रोटन और रस्टेड है कि जब तक अगर आप एक चीज़ ठीक करेंगे तो पहले वाली उस हालत में आ जाती है। ऐसे ग्रैनी, आपने कभी अपने बेटों को क्यों नहीं कहा? आपके तो सारे बेटे सिविल सर्विस में हैं। मेरी जनरेशन के लिए रिफॉर्म करना खासा मुश्किल काम है, मगर मुझसे पहले की जनरेशन ये काम आसानी से कर सकती थी। तब लोग इतने बिगड़े हुए नहीं थे, उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान था। वो अब संजीदा हो गया था। जब तुम्हारे पापा और अंकल्स ने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी तो मैंने उन्हें भी बहुत सी नसीहतें की थी। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुम्हारे दादा ने भी। मैं आज तक हैरान हूँ कि वो चारों इन सारी नसीहतों को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता उन चारों को ज़िंदगी में क्या चाहिए था। मैंने और माज ने उन्हें दुनिया की हर चीज़ दी थी। हमारे पास वो सब कुछ था जो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी था। मेरा ख्याल था कि उन चारों को इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरा ख्याल गलत था। उन चारों को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ एक की तादाद में नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में चाहिए थी। जब ज़हन में ये सब कुछ हो तो नसीहत उल्टा असर करती है। उनके साथ भी यही हुआ है। मैंने जितना उन्हें समझाने की कोशिश की वो उमर ने उनकी बात सुनते सुनते बात काटी। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ग्रैनी, आपकी बातों में असर नहीं था, या फिर शायद आपके समझाने का तरीका गलत था। वजह जो भी हो, बहरहाल अब तो कुछ सब जैसा कुछ हो रहा है होने दें। चीज़ों को अब बदलना नामुमकिन है, और नामुमकिन काम करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती है वैसे लोग हमारी कौम में नहीं है। मैं तो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद डैडी की तरह ऐश करना चाहता हूँ, वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसी वो गुजारें। देखें बात कहाँ से कहाँ चलेंगे। मैं आपसे प्लांट्स के बारे में पूछ रहा था। उसने बात का मौजू बदल दिया था। अलीज़ा बड़ी बेजारी से ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मैं ज़रा इन प्लांट्स को लगवा लूँ। ग्रैनी, आप चलेंगे मेरे साथ बाहर लॉन में? उसने दादो को इनवाइट किया था। नहीं भाई, मुझे बाहर नहीं जाना, कुछ काम करने हैं मुझे। तुम खुद ही माली के साथ जाकर ये प्लांट्स लगवा लो, नानो ने उससे कहा। मैं इसलिए आपको साथ ले जाना चाहता था ताकि आप लॉन में कुछ जगह सेलेक्ट कर लें इन प्लांट्स के लिए। बाद में आपको कोई एतराज़ ना हो कि मैंने गलत जगह पर प्लांट्स क्यों लगवा दिए हैं। नहीं, माली अच्छा है, वो तुम्हें बता देगा कि ये कहाँ ठीक लग रहे हैं और कहाँ नहीं। तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी तुम जहाँ भी प्लांट्स लगवाओगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लगवाए हुए प्लांट्स होंगे। उमर ने नानो की बात पर मुस्कुराकर उन्हें देखा था। अलीज़ा ने नानो की आंखों की चमक को कुछ और गहरा होते देखा। उसे उन दोनों की मुस्कुराहटें बुरी लगी थी। चलो अलीज़ा, हम दोनों प्लांट्स लगाते हैं।
عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے آفر کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے گارڈننگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ مجھے ساتھ لے جا کر کیا کریں گے؟ علیزہ نے جس سنجیدہ سے اسے کہا تھا۔ تم آؤ تو دلچسپی بھی پیدا ہو ہی جائے گی، میں اسی لیے تو تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، عمر نے بڑے حشاش بشاش لہجے میں اسے کہا تھا۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا، علیزہ نے ایک بار پھر کہنے کی کوشش کی تھی، مگر نانو نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کم آن علیزہ، جب وہ بار بار تم سے کہہ رہا تو اتنا نخرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ علیزہ نے نانو کے چہرے کو دیکھا، وہاں ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ عمر ملازم کو پودے اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عمر بھی لان میں نکل آیا تھا۔ وہ بے مقصد لان میں چکر لگانے لگی تھی۔ عمر مالی کے ساتھ مل کر لان میں پودے لگوا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ علیزہ سے بھی رائے لے لیتا۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر اس کے پاس سے ہٹ جاتی۔ وہ مالی سے پودے لگواتے ہوئے خاصے غور سے اس کے چکروں کو دیکھتا اور کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں مالی نے سارے پودے لگا دیے تھے۔ عمر نے واپس اندر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے انڈور پلانٹس بھی باہر ہی منگوا لیے تھے۔ علیزہ نے بیزاری سے ملازم کو انڈور پلانٹس کو باہر لاتے دیکھا۔ ان پلانٹس کی کٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں، پھر کل تک انہیں یہی لان میں ہی رہنے دوں گا تاکہ انہیں کچھ روشنی وغیرہ مل جائے۔ لو علیزہ، تم بھی ان پلانٹس کو تراشنا شروع کر دو، کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس نے علیزہ کو پاس بلا کر اسے ایک کینچی تھما دی تھی۔ وہ بے دلی سے پودوں کی کٹنگ کرنے لگی۔ عمر بھی بڑی دل جمی اور مہارت سے پودوں کی تراش خراش کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ہر پودے کے بارے میں بھی اسے کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا۔ وہ گارڈینیا کی کٹنگ کر رہی تھی کہ اس نے عمر کو کہتے ہوئے سنا، یہ میرا سب سے فیوریٹ پلانٹ ہے۔ وہ ہاتھ رو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ اس پلانٹ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر جن چیزوں میں ہے ان سے بہت دلچسپی ہے۔ یہ سارے پلانٹس بھی انہی چیزوں میں شامل ہیں۔ پتہ ہے علیزہ، یہ پلانٹس بعض دفعہ مجھے اپنے فرینڈس کی طرح لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میری آواز سنتے ہیں، شاید جواب بھی دیتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب مجھے انڈور پلانٹس لگانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ شاید میں 7 یا 8 سال کا تھا جب اپنے ہاتھوں سے ایک پلانٹ لگایا تھا۔ بعد میں تو جیسے عادت سی ہو گئی۔ یہ کمرے میں ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور زندہ چیز موجود ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور شاید میرے وجود کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ علیزہ کو اس وقت یوں لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہے۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم سوچ رہی ہو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عمر نے اس کا ذہن پڑھ لیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ تم اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط نہیں سوچ رہی۔ ہو سکتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہو، مگر میں جس کلچر جس سوسائٹی سے آیا ہوں وہاں سب کے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے باہر لوگوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، پلانٹ سے محبت ہوتی ہے، پینٹنگ سے محبت ہوتی ہے، میوزیم، آرٹ گیلریز اور تھیٹر سے محبت ہوتی ہے۔ میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، وہیں بڑا ہوا ہوں۔ مجھے بھی انسانوں کی بجائے چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ ٹھنڈے ملک میں رہتے رہتے بعض دفعہ مجھے لگتا ہے میں بھی کولڈ بلڈڈ جانور بن گیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ہے نا مزے کی تھیوری، کولڈ بلڈڈ اینیمل؟ اس نے علیزہ سے پوچھا تھا، مگر علیزہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے اس کی رائے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اپنے جملے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک مذاق کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی، اور عمر جہانگیر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیموفلاج کر لیا تھا، اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وائٹ کلر مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے نا علیزہ؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی اور بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ اور خاص طور پر ورسیس کی شرٹس؟ علیزہ اس کے سوال سے زیادہ مسکراہٹ سے گڑبڑائی تھی۔ ایسے سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اس نے عمر جہانگیر کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے کچھ جھم کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتہ کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ وہ ہاتھ سے سامنے رکھے ہوئے پلانٹس کو سنوارنے لگی تھی۔ اوہ، میں نے سوچا شاید یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، اس لیے تم اتنی دیر سے اور اتنے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ان تاثرات کے اصلی یا نقلی ہونے کو شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ اب پھر اطمینان کے ساتھ پلانٹ کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو غور سے دیکھوں؟ میں آپ کو صرف دیکھ رہی تھی، اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ اور کافی دیر سے بھی تو دیکھ رہی تھی۔ دیر سے اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، اس نے جیسے احتجاجاً کہا تھا۔ اچھا سوری، مجھے ایسے ہی غلط فہمی ہو گئی۔ اصل میں
लिव असद होना, इसलिए मुझे ऐसी गलत फहमियाँ अक्सर होती ही रहती हैं। उसने बहुत दोस्ताना अंदाज में माजरत करते हुए वजाहत की थी, मगर इस बार एलिज़ा ने उसे नहीं देखा था। वो नागवारी से अपने सामने पड़े हुए प्लांट्स को देख रही थी। वो खामोश हो गया था। उसने कैंची उठाकर उसे किन अखियों से देखा। वो कुदाल से के साथ मिट्टी नरम कर रहा था। लीजा ने कपकपाते हुए हाथों के साथ अपने सामने पड़े हुए पौधे की एक बड़ी शाख काट दी थी। सर उठाकर उसने एक बार फिर उमर की तरफ देखा था और धक से रह गई थी। वो उसकी तरफ मतवज्जे था। बहुत गौर से उसे देखते हुए उसका अपना चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई कि वो किस वक्त उसकी तरफ कब मतवज्जे हुआ था और क्या उसने देख लिया था कि वो सॉरी, पता नहीं ये कैसे कट गई, मैं तो बड़ी एहतियात से इन्हें काट रही थी, उसने होंठों पर ज़बान फेरते हुए कहा था। अपनी बात के जवाब में उसने उमर जहांगीर के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरते देखी थी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तुम देखना, अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मुझसे जब भी कोई प्लांट इस तरह करता है तो वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसने अजीब सी मंतक पेश की थी। वो उसकी इस हरकत से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ था। वो दम साधे होंठ भींचे चंद लम्हों तक देखती रही। वो एक बार फिर प्लांट्स की तरफ मतवजे हो चुका था। फिर एकदम वो उठकर अंदर भागती चली गई थी। उमर जहांगीर ने पुरसुकून अंदाज में मुड़कर सर उठाकर उसे भागते हुए अंदर जाते हुए देखा था। फिर उसने उस पौधे की कटी हुई शाख को उठा लिया था। लाउंज में दाखिल होने से पहले उसने मुड़कर एक बार पीछे देखा था तो उमर पौधे की उस कटी हुई शाख को उठा रहा था। वो गैर इरादी तौर से दरवाजे में रुक गई। वो कुछ देर तक उस शाख पर हाथ फेरता रहा था और दूर से उसके तासुरात नहीं देख पाई थी, मगर दिलचस्पी से उसे देखती रही। चंद लम्हों के बाद उसने उसे उस शाख को पौधे के पार्ट में गाड़ते देखा था। वो कुछ हैरान होती हुई अंदर आ गई थी। अलीज़ा बीबी, ये पौधे अंदर ले जाऊं? मुलाजिम ने एक बार फिर उसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया था। अलीज़ा ने चौंक कर इधर उधर देखा था। सब कुछ गायब हो गया था। वहाँ सिर्फ वही थी और सामने पड़े हुए पौधे। अलीज़ा बीबी, ये पौधे अंदर ले जाऊं? मुलाजिम एक बार फिर उससे पूछ रहा था। अलीज़ा ने एक गहरा सांस लिया। हाँ, अंदर ले जाओ। वो उठकर खड़ी हो गई और मुलाजिम पौधे उठाकर अंदर जाने लगा था। यकदम ही उसकी उन पौधों में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। माली बाबा, ये कुछ प्लांट्स रह गए, आप इन्हें देख लें। कुछ दूर लॉन में काम करते हुए मालिक को उसने आवाज़ देकर बुलाया था और ख़ुद अंदर आ गई थी। नानो, वो परसों कितने बजे की फ़्लाइट से आएगा? अंदर आते ही वो एक ख्याल आने पर किचन की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ नानो खानसमा को कुछ हदायत देने में मसरूफ़ थी। परसों रात 2 बजे की फ़्लाइट से आएगा, नानो ने उसे बताया था। 2 बजे की फ़्लाइट से? वो कुछ मायूस हो गई थी। फिर तो हम लोग उसे रिसीव करने नहीं जा सकेंगे, ड्राइवर को ही भेजना पड़ेगा, उसने नानो से कहा था। वो तो कह रहा था कि मैं ड्राइवर को भी ना भेजूं, वो खुद ही आ जाएगा, मगर मैंने ज़बरदस्ती उसे कहा कि वो ड्राइवर के साथ आ जाए। नानो खानसमा को हदायत देने के दौरान उससे भी गुफ्तगू करती जा रही थी। नानो, अगर हम दोनों उसे रिसीव करने चली जाएं तो? उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कुछ मल्तजियाना अंदाज में नानो से कहा था। सवाल ही पैदा नहीं होता। रात के 2 बजे हम दोनों उसे रिसीव करने चल पड़े। आजकल ऐसे हालात नहीं है अलीज़ा, इस तरह घर से निकला जाए। तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। अच्छा नानो, तो फिर आप मुझे ड्राइवर के साथ भेज दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अलीज़ा, मैं इससे भी बड़ी हमाकत करूं कि जवान जहान लड़की को इस तरह अकेले रात ड्राइवर के साथ 2 बजे एयरपोर्ट भेज दूं? नानो, कुछ नहीं होता, प्लीज़। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं भेज सकती। और तुम्हें आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उससे आखिर यही आना है, खाली रिसीव करने से क्या होगा? नानो ने उसे डांट दिया था। नानो, देखिए, उसे बुरा नहीं लगेगा कि वो इतने सालों के बाद आ रहा और कोई उसे रिसीव करने तक नहीं आया, अलीज़ा ने कुछ संभल कर कहा था। नहीं, उसे बुरा नहीं लगेगा, वो कोई अहमक नहीं है, जानता है हम दोनों यहाँ अकेले हैं और इस तरह रात को उसे रिसीव करने के लिए आना हमारे लिए मुश्किल है। तुम्हें मैंने बताया कि वो तो ड्राइवर भेजने से भी मना कर रहा था, ये तो मैंने ही ज़िद की थी। नानो प्लीज़। अलीज़ा, बच्चों की तरह ज़िद मत किया करो, बस कह दिया ना कि उसे ड्राइवर ही रिसीव करने जाएगा, नानो ने कतई लहजे में कहते हुए जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। वो कुछ बददिल होकर किचन से बाहर आ गई थी। शाम हो रही थी। अपने कमरे में आकर उसने लाइट्स ऑन कर दी थी। कुछ देर कमरे के बीच में खड़ी सोचती रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो हर काम निपटा चुकी हो, जैसे करने के लिए कुछ और रहा ही ना हो। कुछ सोचकर वो अपनी स्केच बुक निकाल कर बेड पर आ गई थी। फारिग वक्त वो इसी तरह गुजारा करती थी, पहले से बने हुए स्केचेस को पेंसिल के साथ मज़ीद कुछ टचेस देती रही। फिर खाली सफ़ा निकाल कर एक नया स्केच बनाने लगी। स्केचिंग करते करते उसे पता भी ना चला किस वक्त वो चेहरा उसे शनासा लगने लगा। उसने हाथ रोक लिया और चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत देर नहीं लगी, वो उस चेहरे को पहचान चुकी थी। एक बार फिर उसका हाथ रवानी से स्केच बुक पे चलने लगा। दीज आर सिंपली फंटास्टिक।
उस दिन वो लाउंज में बैठी अपनी स्केच बुक में क्रिस्टी का स्केच बना रही थी। बहुत देर तक उस काम में मसरूफ़ रहने के बाद वो उकता गई थी। स्केच बुक को सोफे पर रखने के बाद वो कुछ देर तक क्रिस्टी को सुलाती रही, फिर उसे हाथ में लेकर खाने की कोई चीज़ लेने किचन में चली गई। वहाँ उससे 10-15 मिनट लग गए। जब वो दोबारा लाउंज में दाखिल हुई तो ना सिर्फ उमर वहाँ मौजूद था, बल्कि वो सोफे पर दराज टेबल पर अपनी टांगें रखी, एक हाथ में चाय का मग लिए दूसरे हाथ से उसकी स्केच बुक देखने में मसरूफ़ था। कदमों की आहट पर उसने सर उठाया था, अलीज़ा को देखकर मुस्कुराया था और उसके स्केचेस पर तबसरा किया था। अलीज़ा को उसका इस तरह बगैर इजाज़त अपनी स्केच बुक देखना अच्छा न लगा था, मगर वो खामोश रही थी। प्लांट्स वाले वाक़ये के बाद वो आज पहली बार उससे बात कर रहा था। वो चुपचाप दूसरे सोफ़े पर बैठकर टीवी देखने लगी थी। अलीज़ा, पेंटिंग्स में दिलचस्पी है? उसने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था। अलीज़ा ने एक नज़र उसके चेहरे पर दौड़ाई। अगर स्केचेस बना लेती हो तो जाहिर है कि पेंटिंग से भी दिलचस्पी होगी। वो दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जे हो गई और वो गौर से उसी के चेहरे के तासुरात देखने लगा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ए लेवल्स। जवाब इंतहाई मुख्तसर था। कहाँ तक पढ़ने का इरादा है? पता नहीं। क्यों? वो जवाब में कुछ नहीं बोली थी। तुम फाइन आर्ट्स में कुछ करना। क्या? कुछ भी मगर आर्ट से मुतल्लिक हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हो। आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, खुद आर्टिस्ट क्यों नहीं बने? टुकड़ा तोड़ जवाब आया था। उमर जहांगीर बेख्तियार मुस्कुराया। अलीज़ा का चेहरा सपाट था। वो चंद में उसे देखता रहा। आर्टिस्ट बनते नहीं हैं, बने बनाए होते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मगर आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल होता है। तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम में टैलेंट है, तुम कुछ कर सकती हो इस फील्ड में। उससे बात करते हुए उमर ने स्केच बुक बंद करके अलीज़ा की तरफ बढ़ा दी। मुझे आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो कैसा भी आर्ट क्यों ना हो। ना ही मैं आर्ट में कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मैथ्स में दिलचस्पी है और मैं वहीं पढ़ूंगी। उसने स्केच बुक पकड़ते हुए दो टोक अंदाज में उमर से कहा था। ठीक है, तुम मैथ्स ही पढ़ लेना, लेकिन मेरा एक स्केच तो बना सकती हो। क्यों अलीज़ा, मेरा स्केच बनाओगी? मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के स्केच बनाती हूँ जिनके चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं। वो एक बार फिर टीवी की तरफ मतवज्जे हो गई थी। इसका मतलब है मेरा चेहरा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उमर ने उससे पूछा, लेकिन वो खामोशी से टीवी देखती रही। मेरा ख्याल था कि मेरा चेहरा अच्छा खासा है। वैसे अलीज़ा, मेरे चेहरे में क्या डिफेक्ट है, तुम ये बता दो। उमर जैसे उसके साथ गुफ्तगू को एंजॉय कर रहा था। मुझे क्या पता, बस मुझे आपका चेहरा स्केचिंग के लिए पसंद नहीं है। और क्रिस्टी का चेहरा पसंद है? अलीज़ा ने कुछ नाराज़गी से उसकी तरफ देखा था और चाय का मग टेबल पर रख कर उठ रहा था। मुझे कोई भी चेहरा क्रिस्टी से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह क्रिस्टी की बात मत करें, उसने कुछ बिगड़ कर उसे कहा था। सॉरी। अलीज़ा ने उसकी माजरत पर कोई ध्यान दिए बगैर दोबारा अपनी तवज्जो टीवी की तरफ मबजूल कर ली थी। वो कुछ देर वहाँ लाउंज में खड़ा रहा और फिर वहाँ से बाहर निकल गया। अलीज़ा ने स्केच मुकम्मल कर लिया था। उमर जहांगीर के स्केच को स्केच बुक से निकालने के बाद वो एक बार फिर उठकर उसके कमरे में आ गई थी। लाइट ऑन करने के बाद वो स्टडी टेबल की तरफ गई और वहाँ स्केच रखने के बाद उसने पेपर वेट उसके ऊपर रख दिया। वो जानती थी उमर जहांगीर के लिए ये एक खुशगवार सरप्राइज़ होगा। ये पहला स्केच नहीं था जो उसने उमर जहांगीर के लिए तैयार किया था। पिछले कई सालों में ऐसे कई स्केचेस उसने तैयार किए थे। उसका चेहरा इन चंद चेहरों में से था जो किसी भी लम्हा उनके जहन से गायब नहीं होते थे। बाज़ दफ़ा जब वो उमर का कोई बहुत अच्छा स्केच बना लेती तो उसे पोस्ट कर देती। जवाब में बाज़ दफ़ा वो शुक्रिया के तौर पर कार्ड भेज देता या फिर फ़ोन कर देता। अलीज़ा के लिए इतना ही काफ़ी होता था। अगर वो ये दोनों काम ना भी करता तो भी शायद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ देर वहीं खड़ी स्केच को देखती रही। फिर उसने झुककर स्केच के नीचे एक कोने में कुछ लिख दिया था। सीधी होकर वो मुस्कुराई थी और उसने पेन को दोबारा होल्डर में रख दिया था। उमर अचानक बहुत रिजर्व हो गया था। बाकी सब की तरह ये तब्दीली अलीज़ा ने भी नोट की थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता और जब खाने के लिए बाहर आता भी तो खामोश ही रहता। नानू और नाना के साथ पहले की तरह हंसी मजाक ना करता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले की तरह ही हूँ, बस ज़रा पेपर्स की वजह से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। उस दिन रात के खाने पर नानों ने उससे कह ही दिया और जवाब में उसने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ वजाहत कर दी। खामोशी तुम पर सूट नहीं करती उमर। नाना ने स्वीट डिश लेते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। अच्छा, तो फिर क्या सूट करता है? उमर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा था। तुम वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे पहले थे, हंगामा करते हुए, कहके लगाते हुए, शोर मचाते हुए। नानू ने कहा था। रहने दे ग्रैनी, मैं अब 24 साल का हूँ। आप मेरी जो बातें बयान कर रही हैं इससे तो मैं 6 साल का बच्चा लगता हूँ। उमर ने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ कहा था। वो अब सलाद खा रहा था। हम लोगों के लिए तुम कभी भी 25 साल के नहीं होगे, हमेशा 6 साल के ही रहोगे और हम लोग चाहेंगे कि तुम भी खुद को 6 साल का ही समझो। अलीज़ा ने बड़ी संजीदगी से नज़र उठाकर नानू को देखा। वो अपने साथ कुर्सी पर बैठे हुए उमर का गाल चूमते हुए उससे कह रही थी। उमर ने नानू की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ खामोशी से सलाद खा रहा था।
نانو اور نانا کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. مجھے وہ کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, عمر کو کسی اور طرح سے. مجھے وہ کچھ اور طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں اور عمر کو کسی اور طرح کا. اور پھر بھی نانو کہتی ہیں کہ ان کے لیے سب ایک جیسے ہیں, وہ سب ایک جتنا پیار کرتی ہیں. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. اب کیا عمر سے وہ میرے جتنا ہی پیار کرتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میں ان کے پاس اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں, اور عمر کو آئے ہوئے تو چند ہفتے ہوئے ہیں, اور نانو نے کتنی آسانی سے اسے میری جگہ دے دی. حالانکہ عمر کو تو اس جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسے نانا یا نانو کی محبت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے. علیزہ کو نانو سے شکایت ہونے لگی تھی, اور نانو سے بہت سی شکایتیں ہوتی رہتی تھی, اور وہ کبھی بھی ان کا اظہار نہیں کرتی تھی. صرف اس کے دل میں ایک اور گرہ کا اضافہ ہو جاتا تھا. اس دن دوپہر سے کچھ پہلے وہ کرسٹی کو نہلا رہی تھی جب نانو نے ملازم کے ذریعے اسے لاؤنج میں بلوایا تھا. علیزہ, تمہارے پاپا کا فون ہے, وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اسے دیکھتے ہی نانو نے جو فون پر بات کر رہی تھی ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا تھا. وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی. پاپا کا فون ہے, اس نے کچھ بے یقینی سے کہا. عام طور پر وہ 2 یا 3 ماہ بعد ایک بار اسے کال کرتے تھے, اور وہ بھی رات کے وقت, مگر اس بار 1.5 ماہ کے بعد ہی دوسری کال کر لی تھی. ہیلو علیزہ, کیسی ہو تم؟ فون پر اس کی آواز سنتے ہی پاپا نے کہا تھا. میں ٹھیک ہوں پاپا, آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں. تم آسٹریلیا گئی ہوئی تھی؟ انہوں نے پوچھا تھا. ہاں پاپا, 1 ماہ رہ کر آئی ہوں, ممی نے بلایا تھا. اس نے کہا تھا. سب لوگ ٹھیک ہے وہاں؟ ہاں سب ٹھیک ہے. انجوائے کیا وہاں؟ ہاں بس تھوڑا بہت. کتنی چھٹیاں رہ گئی ہیں باقی؟ انہوں نے پوچھا. بس 1 ہفتہ. اچھا پھر ایسا کرو, 1 ہفتہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ. آپ کے پاس؟ مسقط؟ وہ حیران ہوئی تھی. نہیں مسقط نہیں, کراچی میں آیا ہوا ہوں. پاکستان آئے ہوئے ہیں؟ کب آئے ہیں؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی. کافی دن ہو گیا, میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو. میرا دل بھی آپ کو دیکھنے کو چاہ رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے, تم کل کراچی آ جاؤ, انہوں نے حتمی انداز میں کہا تھا. آپ نے نانو سے بات کر لی؟ اس نے حامی بھرنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا. ہاں میں نے انہیں بتا دیا ہے. ایئرپورٹ سے فون کر دینا, میں ڈرائیور بھیج دوں گا. گھر کا نمبر ہے نا پاس؟ یس پاپا. اور موبائل کا؟ وہ بھی ہے. بس ٹھیک ہے, اب تم سے کراچی میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ. انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا. پاپا, اس نے بڑی تیزی سے کہا تھا. وہ فون بند کرتے کرتے رک گئے. کیا بات ہے علیزہ؟ انہوں نے پوچھا تھا. وہ چند لمحے خاموش رہی. پاپا میں نے آپ کو بہت مس کرتی ہوں. اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا تھا. میں بھی تمہیں بہت مس کرتا ہوں علیزہ. دوسری طرف سے فون بند کر دیا تھا. پھر تم جا رہی ہو؟ فون کا ریسیور کانوں سے ہٹاتے ہی نانو نے اس سے سوال کر دیا. ہاں نانو, میں تمہاری سیٹ بک کروا دیتی ہوں. کتنے دن رہو گی وہاں؟ نانو نے اس سے پوچھا تھا. کم از کم 1 ہفتہ, اور زیادہ سے زیادہ کا کوئی پتہ نہیں. اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. لیکن 1 ہفتے کے بعد تمہارے کالج بھی تو کھل رہا ہے. نانو نے جیسے اسے یاد دلایا تھا. ہاں مجھے پتہ ہے, لیکن نانو کچھ نہیں ہوتا اگر میں کالج سے کچھ چھٹیاں بھی لے لوں. آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کتنی دیر کے بعد پاپا سے مل رہی ہوں. لیکن تمہاری اسٹڈیز کا حرج ہوگا. کچھ نہیں ہوگا نانو, میں واپس آنے کے بعد سب کچھ کور کر لوں گی. آپ جانتی ہیں مجھے یہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس نے اصرار کیا تھا. ٹھیک ہے, تم شیلا کو فون پر کالج میں اپلیکیشن دینے کے لیے کہہ دینا. نانو اسے ہدایت دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس رات وہ بے تحاشا خوش تھی, اور یہ خوشی کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکی تھی, حتیٰ کہ عمر سے بھی. رات کے کھانے پر نانو نے نانا کو اس کے کراچی جانے کے بارے میں بتا دیا تھا. عمر نے اس وقت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا. وہ آج پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر مسکرا رہی تھی. نانا کچھ دیر اس کے سب پاپا کا حال احوال پوچھتے رہے. وہ بڑے جوش و خروش سے پروگرام کے بارے میں بتاتی رہی. رات کو وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب نانو اس کے کمرے میں آئی تھی. کل صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے, تم 7 بجے تک تیار ہو جانا. میں نے عمر کو کہہ دیا, وہ تمہیں ایئرپورٹ ڈراپ کر دے گا. انہوں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا. عمر ڈراپ کرے گا؟ مگر عمر کیوں نانو, ڈرائیور کو کہیے نا. وہ کچھ سٹپٹائی تھی. ڈرائیور آج نہیں آیا, مجھے نہیں پتا کل بھی آتا یا نہیں. ویسے بھی ڈرائیور 8:30 بجے آتا ہے, اور تمہیں 8 بجے تک ایئرپورٹ پر پہنچ جانا چاہیے. آج ڈرائیور آ جاتا تو میں اسے کل جلدی آنے کا کہہ دیتی. آپ نانا سے کہہ دینا مجھے ڈراپ کرنے کے لیے. اس نے پھر اصرار کیا. تمہارے نانا کو میں اتنی صبح کہاں اٹھاؤں؟ تمہیں عمر کے ساتھ جانے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں بس ویسے ہی, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بس وہیں تمہیں صبح چھوڑنے جائے گا. نانو نے حتمی طور پر کہا تھا. علیزہ نے ہونٹ پیچھ لیے تھے. وہ تو صبح اٹھتے ہی نہیں, تو پھر کل؟ نانو نے اس کی بات کاٹ دی تھی. یہ تمہارا نہیں میرا پرابلم ہے. کل وہ اٹھ جائے گا, اور نہیں بھی اٹھا تو میں اسے اٹھا دوں گی. نانو کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی. اگلی صبح وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی. اپنا بیگ لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں عمر نہیں تھا. تم بیٹھ کر ناشتہ کر لو, نانو نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا. نہیں نانو, مجھے کچھ بھی نہیں کھانا, بس آپ ملازم سے کہیے میرا بیگ گاڑی میں رکھ دیں. اس نے بیگ فرش پہ رکھتے ہوئے کہا تھا. کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے. ناشتہ کر لو. نانو مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک ہے یا نہیں؟ مجھے کچھ نہ کچھ
تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا ہے. میں پلین میں کھا لوں گی. پلین میں پتہ نہیں کیا ملے اور کیا نہیں, بس تم یہیں کھاؤ. نانو کی ضد برقرار تھی. پلیز نانو, میرا دل نہیں چاہ رہا, بلیو می, میرا دل واقعی نہیں چاہ رہا. وہ منمنائی تھی. چلو یہ جوس ہی پی لو. علیزہ نے کچھ سوچ کر جوس کا گلاس اٹھا لیا تھا. نانو نے ملازم کو آواز دے کر بیگ گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا تھا. آپ دیکھ لیں کہ عمر ابھی تک نہیں آیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا. اس نے جوس کا گلاس خالی کرتے ہی کہا. وہ ابھی تک سو رہا ہوگا. آپ نے خواہ مخواہ ہی اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا. علیزہ نے گھڑی دیکھی. میں پتہ کرواتی ہوں, سو بھی رہا ہوگا تو ملازم اٹھا دے گا. یہ کون سا اتنا بڑا پرابلم ہے. نانو نے اطمینان سے کہا تھا. ملازم کو آواز دے کر انہوں نے اسے عمر کے کمرے میں بھیجا تھا. ملازم چند منٹوں میں ہی واپس آ گیا تھا. عمر اس کے پیچھے تھا. اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی سو کر اٹھا ہے. وہ نائٹ سوٹ اور سلیپرز میں ہی ملبوس تھا. نانو نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا. تمہیں یاد نہیں رہا کہ تمہیں آج علیزہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے؟ نانو نے اس سے پوچھا. مجھے جگانے کے لیے ملازم کو بھیجنا پڑا. نہیں, ملازم کے جانے سے پہلے ہی اٹھا ہوا تھا. مجھے یاد تھا, میں الارم لگا کر سویا تھا. علیزہ نے 7 بجے تیار ہو کر نیچے آنا تھا. میں نے سوچا 15 منٹ میں وہ بریک فاسٹ کرے گی. میں 7:10 کا الارم لگا کر سویا اور 5 منٹ میں یہاں ہوں. اس نے انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بتایا. اس کی ہر چیز ہمیشہ کی طرح تھی. نانا اس کی بات کے اختتام پر کچھ فخریہ انداز میں علیزہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی. وہ کچھ کہے بغیر نظریں چرا گئی. چلے علیزہ, عمر نے اس بار علیزہ سے پوچھا. وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی. آؤ, میں تمہیں باہر تک چھوڑ آتی ہوں. نانو نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. عمر ان کے آگے چلتا ہوا باہر نکل آ گیا. وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب نانو نے اسے گلے لگا کر خدا حافظ کہا تھا. وہاں جاتے ہی مجھے رنگ کر لینا, مجھے تسلی ہو جائے گی, انہوں نے علیزہ سے کہا تھا. اور کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ. علیزہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا. عمر نے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا. علیزہ نے ایک بار پھر نانو کی طرف ہاتھ ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی. نانو وہیں پورچ میں کھڑی ہاتھ ہلاتی رہی تھی. بہت خوش ہو علیزہ, گاڑی سڑک پر لاتے ہی عمر نے اس سے پوچھا تھا. ہاں, اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا. تمہارے پاپا بھی بہت خوش ہوں گے. ظاہر ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں گے, اس نے فخریہ انداز میں کہا تھا. وہاں ایئرپورٹ پر کون ریسیو کرے گا تمہیں؟ عمر نے میرر ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا. ظاہر ہے کہ پاپا ہی ریسیو کریں گے, اس نے بے اختیار جھوٹ بولا تھا. تمہارے پاپا کافی سال کے بعد آئے ہیں پاکستان, اس نے پوچھا تھا. ہاں, 3 سال کے بعد. تم 3 سال کے بعد مل رہی ہو؟ 4 سال بعد. ہر سال کیوں نہیں ملتی؟ بس ویسے ہی. پاپا تو مجھے مسقط بلاتے رہتے مگر میرا دل نہیں چاہتا وہاں جانے کو. میں ممی کے پاس چلی جاتی ہوں اس لیے کہ مسقط میں بہت گرمی ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں شاید مجھے وہاں کا موسم سوٹ نہ کرے. مجھے اصل میں آسٹریلیا میں زیادہ مزہ آتا ہے. وہ یہ کے بعد دیگرے وضاحتیں کرتی جا رہی تھی. عمر جہانگیر نے گردن موڑ کر چند لمحے اسے دیکھا تھا. ہاں, واقعی آسٹریلیا میں رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. میں بھی چند سال پہلے وہاں گیا تھا. اس نے جیسے اس کے جھوٹ میں اس کی مدد کی. علیزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا. وہ ایک بار پھر ونڈ اسکرین کی طرف متوجہ تھا. اس کا چہرہ بے تاثر اور پرسکون تھا. وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی. ہاں, آسٹریلیا میں زیادہ مزہ آتا ہے اس لیے میں وہیں جاتی ہوں. اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی. گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی. رستے میں ایک فلاور شاپ پر اس نے گاڑی روک دی. کچھ کہے بغیر وہ گاڑی سے اتر گیا تھا. چند منٹ بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں سفید لیلیز کا بکے تھا. اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے علیزہ کی گود میں رکھ دیا. وہ حیران ہو گئی. یہ تمہارے لیے ہے, اس نے خوب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا. مگر کس لیے؟ پھول دینے کے لیے. کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے. بغیر کسی وجہ کے بھی تو دیے جا سکتے ہیں, اور میں تو ویسے بھی تمہیں بہت سے گفٹ دیتا رہتا ہوں. تم انہیں بھی گفٹ سمجھو, اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا. وہ کچھ دیر اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی. تھینک یو. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تھا. ویلکم, اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا تھا. ایئرپورٹ پر گاڑی پارک کرنے کے بعد اس نے علیزہ کا بیگ اٹھا لیا تھا. علیزہ نے اسے بیگ لینا چاہا. اٹس آل رائٹ علیزہ, میں تمہیں اندر چھوڑ آتا ہوں. اس نے بیگ نہیں دیا تھا. علیزہ نے دوبارہ اصرار نہیں کیا تھا. تم واپس کب آؤ گی؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا. تقریباً 1 ہفتے کے بعد, یا شاید کچھ دن زیادہ لگ جائیں, اس نے اسے بتایا تھا. واپسی پر تمہیں ایک اور خوشخبری ملے گی, اس نے سرسری سے انداز میں کہا تھا. علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا. وہ نارمل انداز میں مسکرایا تھا. کیسی خوشخبری؟ یہ تو تمہیں واپسی پر ہی پتہ چلے گی. پھر بھی آپ بتائیے تو صحیح, اس نے اصرار کیا تھا. بس یہ تو تمہیں واپس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. وہ ٹچ سے مس نہیں ہوا تھا. علیزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا دیے. بیگ اسے تھماتے ہوئے اس نے علیزہ کو خدا حافظ کہا تھا. وہ اندر جانے کے لیے مڑ گئی تھی. علیزہ, اسے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی تھی. اس نے مڑ کر دیکھا. آئی ول مس یو, اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انگلش میں کہا تھا. وہ کچھ حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی واپس مڑ گئی. اگلے دن یونیورسٹی میں اس کا دل نہیں لگا تھا. گھر واپس آتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی. نانو, رات کے لیے کیا پکوا رہی ہیں؟ کوئی خاص چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ نانو نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں, میں اپنے لیے نہیں, عمر کے لیے پوچھ رہی ہوں. اس کے لیے کیا بنوا رہی ہیں؟ نانو کرسی پر بیٹھی ملازم سے فریزر صاف کروا رہی تھی. انہوں نے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا.
عمر کے لیے تو کچھ بھی نہیں بنوا رہی؟ کیوں نانو؟ وہ کچھ حیران رہ گئی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ رات کو آ رہا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہ 2 بجے کی فلائٹ سے یہاں آئے گا، پہنچتے پہنچتے اسے 3 بج جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ کھانا نہیں کھائے گا، سیدھا سونے کے لیے چلا جائے گا۔ پھر بھی نانو، فرض کریں اس نے کھانا نہ کھایا ہوا تو؟ یہ فرض کرنے والی بات ہے ہی نہیں، وہ رات کا کھانا یقیناً فلائٹ میں ہی کھائے گا۔ تم جانتی ہو کہ کھانے کے معاملے میں وہ کتنا باقاعدہ ہے۔ پھر بھی نانو، بھوک کا کیا ہے؟ وہ تو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے اگر اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگ لیا۔ بعض دفعہ تم حماقت کی حد کر دیتی ہو لیزا، اس طرح بات کر رہی ہو جیسے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ۔ تمہیں پتہ ہے ہر وقت فریج میں 2-3 ڈشز ضرور ہوتی ہے، بھوکا نہیں سوئے گا وہ۔ علیزا کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ البتہ کل کے لیے میں کافی ڈشز بنوا رہی ہوں، تم دیکھ لینا، بلکہ خود بھی خانسما سے کہہ دینا اگر کوئی خاص چیز وہ بھول جائے تو۔ وہ اب دوبارہ ملازم کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج کی گھڑی 3 بجا رہی تھی اور وہ رات کے 3 بجے گھر پہنچے گا۔ ابھی پورے 12 گھنٹے باقی ہیں اور مجھے ان 12 گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر رات کو پہننے کے لیے کپڑے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک لباس اس نے منتخب کر ہی لیا تھا۔ ایک خیال آنے پر وہ واپس کچن میں آ گئی تھی۔ نانو، عمر ڈرائیور کو پہچانے گا کیسے؟ یہ ڈرائیور تو نیا، اور ڈرائیور بھی عمر کو نہیں پہچانتا۔ میں نے ڈرائیور کو عمر کی تصویر دکھا دی تھی، مزید احتیاط کے طور پر میں نے اسے کارڈ پر عمر کا نام لکھ دیا ہے۔ عمر کارڈ اس کے پاس دیکھ کر خود ہی آ جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا کھانا اس نے نانو کے ساتھ 8 بجے کھا لیا۔ پہلی بار کلاک کو بار بار دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وقت کو پڑھ نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ نانو، آپ ڈرائیور کو کتنے بجے بھیجیں گی؟ کھانے سے فارغ ہو کر علیزا نے پوچھا تھا۔ 1 بجے۔ آپ عمر کا انتظار کریں گی؟ ظاہر ہے، مجھے تو ویسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، مگر تم چاہو تو جا کر سو جاؤ۔ نہیں نانو، میں بھی انتظار کروں گی، تمہیں صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ نانو نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، اس نے ان کی یاد دہانی کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ نانو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر پروگرام دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ عمر کے بارے میں بھی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ 1 بجے انہوں نے باہر گاڑی کے سٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ 1:30، 2، 2:30، 3۔ 3:15 بجے انہوں نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی تھی۔ عمر آ گیا ہے، بے اختیار علیزا کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ نانو کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ گاڑی پورچ میں داخل ہو رہی تھی۔ علیزا کو ایک جھٹکا لگا تھا، گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، نانو گاڑی میں عمر نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، نانو بڑبڑائی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا اعظم، عمر کہاں ہے؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ وہ جی فلائٹ کینسل ہو گئی موسم کی وجہ سے۔ کیا؟ فلائٹ کیسے کینسل ہو گئی؟ مجھے تو عمر نے کوئی اطلاع نہیں دی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ مجھے بتا تو دیتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، نانو نے فکر مندی سے کہا تھا۔ نہیں جی، میں نے تو انکوائری کاؤنٹر سے پتہ کروایا تھا، آپ بے شک خود ہی فون کر کے پتہ کر لیں۔ میں نے تو کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ نانو ابھی بھی بے یقینی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ ہو سکتا ہے عمر بھول گیا ہو، علیزا نے کچھ مایوسی سے کہا تھا۔ نہیں عمر اتنا لاپرواہ تو نہیں ہو سکتا۔ بیگم صاحبہ اب میں کیا کروں؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے تم بھی جا کر سو جاؤ، علیزا نے نانو کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔ عمر کو اطلاع دینی چاہیے تھی، نانو اب بھی فکر مند تھی۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک اس کا فون آ جائے یا صبح فون کر دے، علیزا نے نانو کو تسلی دی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے، اب آپ بھی سو جائیے نانو۔ ہاں میں تو سو جاؤں گی، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بے دلی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب جھنجھلا رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوا اس طرح احمقوں کی طرح انتظار کرنے کا؟ نانو ٹھیک کہتی ہیں، بعض دفعہ کہ میں واقعی حد کر دیتی ہوں حماقت کی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ عمر کو نہ آنے پر اطلاع تو دینی چاہیے تھی، اسے سوچنا چاہیے تھا یہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی بے اختیار۔ اس کے قدم عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ اسے کمرہ یکدم بہت اداس لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے مکمل نظر آنے والی ہر چیز یکدم نامکمل نظر آنے لگی تھی۔ وہ کچھ اور دل گرفتہ ہو گئی۔ کمرے میں رکھی تازہ پھولوں کی ارینجمنٹس کو لے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے انہیں دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا۔ چند منٹوں میں یہ مصروفیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے انہیں نئی جگہ پر رکھا تھا، مدھم آواز میں اسٹیریو آن کر دیا تھا۔ کل کمرے کی صفائی کرواتے ہوئے بھی وہ یہی کیسٹ سن رہی تھی۔ ایوری تھنگ آئی ڈو اٹ فار یو، برائن ایڈمز کی خوبصورت آواز کمرے میں لہرانے لگی تھی۔ اگر وہ آ جاتا تو اس وقت یہ کمرہ اتنا اداس اور اکیلا نہ ہوتا۔ وہ لاشعوری طور پر
एक बार फिर उसके बारे में सोच रही थी। रैक में पड़ा हुआ एक नावल उठाकर वो बेड पर बैठ गई थी। वो जैसे कमरे की तन्हाई और उदासी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उम्र की कमी को पूरा करना चाह रही हो। नावल पढ़ते हुए उसने सोचने की कोशिश की थी कि वो इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो जहाँ भी होगा सो रहा होगा। फ़ौरन उसके जहन में उभरा था, और यहाँ पर लोग उसके इंतज़ार में जाग रहे हैं। उसकी खफगी में कुछ और इजाफा हो गया था। नावल पढ़ते हुए उसे अपनी आंखें बोझल होती हुई महसूस हुई। आंखों को बंद करके उसने आंखों को कुछ आराम पहुंचाने की कोशिश की थी। दोबारा आंखें खोलने की उसे कोशिश ही नहीं करनी पड़ी थी। वो सो चुकी थी। जिस वक्त दोबारा उसकी आंख खुली थी तो कमरे में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। आंखें खोलकर वो कुछ देर तक वो ये समझने की कोशिश करती रही कि वो है कहाँ। फिर एकदम वो जान गई थी कि वो कहाँ है। उसे हैरानी हुई थी कि वो वहाँ कैसे सो गई थी। उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो सोने से पहले क्या कर रही थी। उसे याद आ गया, वो नावल पढ़ रही थी और फिर मुझे नींद आ गई होगी। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगे हुए वॉल क्लॉक पर पड़ी थी। 10:30 बजने वाले थे और वो हक्का बक्का हो गई थी। मैं इतनी देर तक सोती रही। वो उठकर बैठ गई। नानू ने ये सोचकर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की होगी कि मैं रात को देर से सोई थी, अब अपनी नींद पूरी कर लूँ, उसने सोचा था। बाएं हाथ से जमाई रोकते हुए उसने अपनी टांगों से कंबल हटाना चाहा और एक बार फिर रुक गई थी। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या रात को उसने अपने ऊपर कंबल लिया था। उसे याद था कि जिस वक्त वो नावल पढ़ रही थी उस वक्त उसने कंबल नहीं ओढ़ा था। हो सकता है नींद में ले लिया हो, उसने सोचा था। कंबल हटाने के बाद उसने बेड पर नावल देखने की कोशिश की थी। नावल बेड पर नज़र नहीं आया था। उसने नीचे कारपेट पर देखा, नावल वहाँ भी गिरा हुआ नहीं था। वो कुछ उलझ गई थी। नावल को वहीं होना चाहिए था। उसने गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर देखा और कुछ देर तक वो उसे देखती ही रह गई। नावल को वहाँ होना चाहिए था। उसे याद ही नहीं था कि उसने नावल वहाँ रखा था। हो सकता है कि मेरे सोने के बाद नानू वहाँ आई हो और नावल उठाकर यहाँ रख दिया हो। उसे बलाखिर ख्याल आया और वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। पता नहीं मेरे यहाँ होने पर नानू ने क्या सोचा होगा और अब मुझे क्या बहाना करना चाहिए। कमल तय करते हुए वो सोच रही थी। कमल तय करने के बाद उसने स्विच पैनल को देखा। सारे स्विचेस ऑफ थे। स्टेरियो भी ऑफ कर दिया गया था और अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं हो गया था कि नानो वहाँ आई थी। उसने बेड की चादर ठीक की और अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से निकलने लगी थी कि जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। वो साकित हो गई थी। वहाँ एक वॉलेट और रेस्ट वॉच पड़ी थी। वो बेयकीनी से उन चीज़ों को देखती रही थी। फिर उसने कमरे का तफसीली जायज़ा लिया। कमरे में और कुछ भी नहीं था। फिर ख्याल आने पर वो लपक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलते उसके लबों पर एक मुस्कुराहट नमूनदार हो गई। वहाँ 2 भारी भरकम सूटकेस पड़े हुए थे। वो तकरीबन भागती हुई कमरे से बाहर आई थी। नानो को आवाज़ें देते हुए लाउंज में आ गई। उधर किचन में हूँ अलीज़ा, क्या हो गया है? नानो की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो किचन की तरफ चली गई। नानो सलाद बना रही थी। नानो उमर आ गया है? नानो ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। नहीं, तुमसे किसने कहा? उन्होंने अनजान बनते हुए कहा। अलीज़ा ने उनकी मुस्कुराहट देख ली थी। नानो प्लीज़ झूठ ना बोलिए, उमर आ गया है, मुझे पता है। वो कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गई। हाँ आ गया, सुबह 4:30 बजे आया। मगर उसकी तो फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई थी। हाँ मगर वो उस फ्लाइट से नहीं आया। और तो तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की? सारा दिन कमरा तैयार करने के बाद खुद वहाँ जाकर सो गई। नानो ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो बेचारा थका हुआ था। अपने कमरे में गया तो वहाँ तुम सोई हुई थी। वो वापस आ गया। मैं तुम्हें जगाना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया अंदर जाने से। उसने कहा कि वो कहीं और सो जाएगा। मैंने उसे एक कमरा खोल दिया मगर कंबल वगैरह सारे स्टोर में थे। फिर मैंने उसे अपना कंबल दे दिया और ख़ुद तुम्हारे कमरे से कंबल ले आए। नानो सलाद बनाते हुए उसे बता रही थी। मैं वैसे ही उसके कमरे में गई थी। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मुझे क्या पता था वो आज ही आ जाएगा। लेकिन वो आया कैसे? टैक्सी पर आया है। अब कहाँ है? अभी सोया हुआ है। कहाँ? मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में। अब तुम उसको जगाने मत पहुँच जाना। नहीं नानो, मैं क्यों उसे जगाऊंगी? वो कुछ शर्मिंदा हुई थी। वैसे वो कब उठेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा था। पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है लंच तक उठ ही जाएगा। इसीलिए मैं लंच पर उसके लिए ख़ास तौर पर डिशेस तैयार करवा रही हूँ। नानो ने उसे बताया था। यूनिवर्सिटी का टाइम तो निकल गया है। अब तुम मुँह हाथ धो लो, कपड़े चेंज करो और आकर कुछ खा लो, नानू ने उससे कहा था। वो सर हिलाती हुई कुछ मसरूर सी अपने कमरे में आ गई थी। 15 मिनट में वो नहा धोकर वो दोबारा किचन में आ गई थी। नानू, मैं अब लंच ही करूँगी। अभी कुछ खा लिया तो फिर भूख नहीं रहेगी, उसने आते ही ऐलान किया था। ठीक है, मत खाओ, नानू ने इसरार नहीं किया था। आपने उमर के साथ बातें की थी? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। नहीं, क्यों? भाई क्या बातें करती? 4:30 बजे तो वो बेचारा आया था और मैं उस वक्त उससे क्या बातें लेकर बैठ जाती। नानू कस्टर्ड की गार्निशिंग करते हुए कह रही थी। कैसा लग रहा था? अलीज़ा ने इश्तियाक से पूछा था। ही इज़ ऑलवेज़ बीन हैंडसम, वो हमेशा से हैंडसम है, नानू ने फ़ख्री अंदाज में कहा था। नानू मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो पहले से कुछ बदला हुआ है या नहीं। अलीज़ा, अभी उठ जाएगा तो देख लेना कि बदला है या नहीं, नानू ने मुस्कुराते हुए कहा था।
एयरपोर्ट पर ड्राइवर उसके नाम का कार्ड लिए मौजूद था। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता भी खामोशी से तय हुआ। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता रहा था और वो सड़क पर नज़र आने वाली ट्रैफिक देखती रही थी। जो जो घर करीब आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। वो मुसलसल अपने बाप के बारे में सोच रही थी। वो यकीनन मुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। हो सकता है मेरा कद भी उनके बराबर आ गया हो। उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। पापा यकीनन मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ आते ही बुला लिया। उसे कुछ फ़ख्र का एहसास हुआ था। गाड़ी अब उसके ददयाली घर पहुंच गई थी। ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर गेट खुल रहा था। सामने पोर्च खाली नज़र आ रहा था। अभी हॉर्न सुनने पर पापा बाहर आ जाएंगे, उसने कुछ मसरूर होकर सोचा। गाड़ी अब पोर्च में पहुंच गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। पोर्च अभी भी खाली था। ड्राइवर अब डग्गी से उसका सामान निकाल रहा था। वो अभी भी अंदर से पापा या किसी और की आम की मुंतज़िर थी। ड्राइवर ने डग्गी से सामान निकालने के बाद उसे कहा, अलीज़ा बीबी अंदर आ जाइए। ये कहते हुए वो पीछे देखे बगैर आगे बढ़ गया। उसे एकदम मायूसी हुई थी। पापा यकीनन लाउंज में होंगे और मेरे अंदर आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने फ़ौरन खुद को तसल्ली दी थी। ड्राइवर के पीछे वो भी अंदर दाखिल हो गई थी। लाउंज खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। ड्राइवर ने कोने में उसका बैग रख दिया था। आप बैठ जाइए, मैं अंदर बता देता हूँ, ड्राइवर उससे कहता हुआ अंदर चला गया। अलीज़ा को वो खुद से ज़्यादा उस घर का एक फ़र्ज लगा था। किसी मेहमान की तरह वो एक सोफ़े पर बैठ गई थी। उसकी मायूसी में कुछ और इजाफा हो गया था। घर में इतनी खामोशी थी, जैसे वहाँ मुलाजमों के अलावा कोई था ही नहीं। उस घर में हमेशा इतनी ही खामोशी रहती थी। बचपन से लेकर अब तक वो जितनी बार वहाँ आई थी, हमेशा इसी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। हाँ, पहले फ़र्क ये था कि पापा उसे दरवाजे पर मिला करते थे और इस खामोशी को वो बाद में महसूस किया करती थी। आज खामोशी को उसने पहले महसूस किया था और पापा से वो अभी नहीं मिली थी। पिछली बार जब वो यहाँ आई तो दादा के अलावा चच्ची और उनके 2 बच्चों से भी उसकी मुलाकात हुई थी। इस घर के मकीनों की तादाद बस इतनी ही थी। अब पापा और उनकी फैमिली। उसकी सोचों का तसलसल टूट गया था। कमरे में ड्राइवर के साथ एक औरत दाखिल हुई। अलीज़ा ने उससे पहचान लिया था। वो खानसामा की बीवी थी। पिछले कई साल से वो दोनों वहीं काम कर रहे थे। उस औरत ने आते ही बड़ी गर्मजोशी और इंकसार से अलीज़ा से हाथ मिलाया। उसका हाल अहवाल पूछा था। सब लोग तो अभी सो रहे हैं, आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। सामने आपके आने के बारे में उन्हें रात को बता दिया था और कहा था कि जब आप आए तो मैं आपको कमरे में पहुंचा दूं और आराम करने के लिए कहूं। ज़रीना ने उसे कहा किया था। अलीज़ा को एक और झटका लगा। पापा सो रहे हैं? उसे यकीन नहीं आया था। हाँ, यहाँ सब लोग देर से ही उठते हैं, लेकिन आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप चाहें तो कुछ देर आराम कर लें। ज़रीना ने उसका बैग उठाते हुए कहा था। वो उसके आगे चल रही थी और अलीज़ा का सारा जोश व खरोश सर्द हो चुका था। वो खामोशी से ज़रीना के पीछे चलती गई थी। ज़रीना ने कमरे में दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया था। वो कमरे तक अलीज़ा की रहनुमाई भी न करती, तभी अलीज़ा को वो कमरा अच्छी तरह याद था। हमेशा यहाँ आने पर वो इसी कमरे में ठहरा करती थी। कमरे की कलर स्कीम और पर्दों और कारपेट का रंग बदला जा चुका था, मगर सेटिंग वही थी। ज़रीना ने कमरे के एक कोने में उसका बैग रख दिया था। अलीज़ा खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई थी। आपके लिए चाय लाऊं? मुलाजमा ने उससे पूछा था। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। कुछ बुझे हुए दिल के साथ उसने ज़रीना से कहा था। वो सारी लाती हुई उस कमरे से निकल गई। वो चुपचाप बेड पर सीधा लेट गई। उसने याद करने की कोशिश की थी कि लाहौर में इस वक्त नानो क्या कर रही होंगी। वो यकीनन दोपहर का खाना तैयार करवा रही होंगी। उसे ख्याल आया था और शायद मुझे भी याद कर रही होंगी। उसने खुद को खुश करने की कोशिश की थी। बेड पर सीधी लेटी वो बहुत देर तक छत को बेमकसद देखती रही। फिर उसने आंखें बंद कर ली थी। जब वो गनूदगी की आलम में थी तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी थी। बेख्तियार उसकी आंखें खुल गई। दस्तक एक बार फिर हुई और वो उठकर बैठ गई थी। यस कम इन, अपने जहन पर छाई हुई गनूदगी को उसने झटक कर दूर करने की कोशिश की थी। दरवाज़ा खोलकर खानसमा की बीवी अंदर आई थी। अलीज़ा बीबी, सिकंदर साहब उठ गए और आपको बुला रहे हैं, उसने अंदर आते ही इतला दी। अलीज़ा बेख्तियार अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई थी। 1-1.5 घंटा पहले की मायूसी एकदम गायब हो गई थी। पापा कहाँ हैं? उसने ज़रीना से पूछा था। वो लंच करने के लिए डाइनिंग रूम में गए हैं, ज़रीना ने उसे बताया था। वो उसके साथ चलती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। ड्राइंग रूम में वो सिर्फ अकेले ही है? उसने कॉरिडोर में आकर ज़रीना से पूछा था। नहीं, सब लोग वही हैं, बड़े साहब, शुमाइमा बेगम, बीबी और तलहा, उसने अलीज़ा के दादा, चच्ची और उनके बेटे का जिक्र करते हुए कहा। अंकल मनान कहाँ हैं? उसने अपने चचा के बारे में पूछा था। छोटे साहब तो फैक्ट्री गए हुए हैं और तानिया बीबी अभी स्कूल से ही नहीं आई। ज़रीना ने घर के बाकी 2 अफराद के बारे में भी उससे इतला दे दी और वो खामोशी से उसके साथ चलती रही। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सब लोग गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सिकंदर उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ आया और उसे खुद से लिपटा लिया था। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका अलीज़ा, तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो, उन्होंने उसे खुद से अलग करते हुए कहा था। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया था।
اب تو تم میرے جتنی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا تھا۔ اپنے دادا ابو اور آنٹی سے ملی ہو؟ اپنے ساتھ لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، جب میں آئی تو سب لوگ سو رہے تھے۔ اپنی آنٹی کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور دادا ابو نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ آنٹی نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا تھا۔ تمہارے پاپا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آنٹی، میں 4 سال بعد یہاں آئی ہوں۔ 4 سال میں مجھے کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا ہی تھا، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے 12 سالہ طلحہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی چچی جواباً صرف ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ سکندر اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ علیزہ، انہوں نے اپنے بائیں طرف والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف آئی تھی۔ سکندر اب دوبارہ اپنے باپ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر چند جھریوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلی بار کی نسبت زیادہ فریش اور سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ اسے وہاں ان کے پاس بیٹھ کر عجیب قسم کے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ علیزہ، کھانا شروع کرو بھائی، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنے آگے سرکا لی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال کے بعد وہاں آئی تھی، بے حد دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ میرے پاپا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا۔ چچی نے کھانے کے دوران 2-4 بار ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھی، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ نانوں کے ساتھ کھانا کھانے اور پاپا کے ساتھ کھانے میں کیا فرق ہے۔ اسے احساس ہوا تھا دونوں جگہ اس کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی۔ کھانے کے دوران اس کے دادا ابو نے 2-3 بار اسے مخاطب کیا تھا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آنٹی شمائمہ بھی طلحہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں سے نکل گئی تھی۔ تب اس کے پاپا نے اسے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ انہوں نے سویٹ ڈش نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت اچھی، وہ باپ کے مخاطب کرنے کے پر ایک بار پھر خوش ہو گئی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اسے ان کے سوال پر ایک دم دھچکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا انہیں یہ یاد ہوگا، ہر بار فون پر وہ انہیں اپنی کلاس کے بارے میں ضرور بتایا کرتی تھی۔ A لیولز میں، مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے کے بارے میں ابھی سوچا نہیں، آپ بتائیے پاپا، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے سکندر سے پوچھا تھا۔ جو تم کرنا چاہتی ہو وہ کرو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے یا پھر تمہاری ممی اور نانو طے کریں گی، سکندر نے کندھے ہچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نو پاپا، ان سے نہیں، آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں۔ یقین کریں میں وہی کروں گی جو آپ مشورہ دیں گے، اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاپا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جو میں کہوں گا، چلو ٹھیک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے، انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا خیال رکھتے ہیں، انہوں نے جیسے کچھ جانچنے کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور نانو تو ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نانا بھی بہت کیئرنگ ہے۔ ابھی بھی یہاں آنے پر وہ دونوں بہت اداس ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کریں گے۔ اصل میں ان دونوں کو میری بہت عادت ہو گئی ہے، میں نہیں ہوتی تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نانو تو آنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ میں ابھی چند ہفتہ پہلے ہی آسٹریلیا سے آئی ہوں اور اب پھر جا رہی ہوں، مگر میں ضد کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے، پھر بھی پاپا میرا وہاں دل نہیں لگتا، اس نے جھوٹ کا ایک انبار جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر اس کی باتوں سے جیسے مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں دل کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ جھجک کر بات بدل گئی تھی۔ تمہیں ان کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، آخر وہ تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں، تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا دل بھی وہاں لگا رہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ ان سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ کچھ مایوس ہو کر اس نے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، کچھ بے دلی سے اس نے کہا تھا۔ تمہاری آنٹی اپنے میکے گئی ہوئی ہے، شام کو آ جائیں گی تو تم مل لینا ان سے، انہوں نے اسے بتایا تھا۔ علیزہ نے غور سے باپ کا چہرہ دیکھا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ اس کے باپ نے اس کی خاموشی کو بغور نوٹ کر لیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، کچھ چیزیں تمہاری آنٹی نے بھی پسند کی ہیں، شام کو جب وہ آئیں گی تو خود ہی تمہیں دیں گی، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے،
تم آرام کرو یا پھر اپنی آنٹی وغیرہ سے باتیں کرو، شام کو تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ انہوں نے سویٹ ڈش ختم کرنے کے بعد ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کیا میں اس طرح ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزاروں گی؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے کچھ دل گرفتگی سے سوچا تھا، پاپا کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں 4 سال کے بعد ان سے مل رہی ہوں۔ کیا ان کے پاس میرے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کی وجوہات پر دونوں میں سے کسی نے بھی روشنی ڈالنا پسند نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والدین کے درمیان کون سے اختلافات تھے۔ ان دونوں سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت وہ کبھی نہیں کر سکی، مگر نانو سے اس نے چند ایک بار یہ سوال پوچھا تھا اور ملنے والا جواب اس کی تسلی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ طلاق کے بعد علیزہ اپنی ماں کی کسٹڈی میں رہی تھی۔ سکندر نے اس سلسلے میں پورا تعاون کیا تھا۔ طلاق کے 1 سال کے اندر علیزہ کی ممی کی دوسری شادی ہو گئی تھی اور تب یہ طے پایا تھا کہ علیزہ اپنے نانا کے پاس رہے گی۔ سکندر نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور علیزہ کی ذمہ داری اٹھانے سے کچھ گریزاں تھے۔ ان کے اپنے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو علیزہ کو پال سکتا، اور وہ اسے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ مسقط بھی نہیں لے جا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے انہوں نے علیزہ کو مستقل طور پر اس کے ننیال کے حوالے کر دیا تھا۔ ہر ماہ وہ اس کے اخراجات کے لیے ایک اچھی خاصی رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے تھے، اور ان کی یہ روٹین اب تک جاری تھی۔ طلاق کے 2 سال بعد انہوں نے اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ اپنی بیوی کے اپنے ساتھ مسقط لے گئے تھے۔ علیزہ سے چند ماہ کے وقفے سے وہ فون پر بات کیا کرتے تھے، اور واپس پاکستان آنے پر چند دن کے لیے اس کو اپنے پاس بلوا لیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کی ذمہ داری یہیں پر پوری ہو جاتی تھی۔ علیزہ کی ممی اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھی، اور علیزہ کے ساتھ ان کا سلوک بھی سکندر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں میں علیزہ کو اپنے پاس آسٹریلیا بلوا لیا کرتی تھی۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد علیزہ واپس پاکستان آ جایا کرتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کا یہی معمول تھا۔ اس کی ممی اور پاپا بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کو بھی اپنی سابقہ زندگی کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر بار ان سے ملنے کے بعد سوچا کرتی تھی کہ اس کے بغیر بھی وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شاید ان دونوں کو کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی، اور وہ صرف فرض نبھانے کے لیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوں گے۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے وہ جتنی بے تاب رہی تھی، ان سے ملنے کے بعد اس کی بے چینی اور مایوسی بھی اتنی بے چین ہو جاتی تھی۔ وہ جس وقت دوبارہ بیدار ہوئی تھی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے کپڑے نکالے تھے اور نہانے کے لیے وہ باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ آدھا گھنٹے کے بعد وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر لاؤنج میں نکل آئی تو آنٹی شمائمہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ طلحہ سائیکل چلا رہا تھا اور تانیہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج یہاں آنے کے بعد ابھی تانیہ سے نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار 4 سال پہلے وہ یہاں آئی تھی تو تانیہ صرف 4 سال کی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ آنٹی شمائمہ نے تانیہ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور تانیہ نے کچھ شرماتے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ وہ کرسی کھینچ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک تینوں خاموش رہے تھے۔ پھر علیزہ نے پوچھا، انکل منان ابھی واپس نہیں آئے؟ نہیں، وہ تو 9 بجے کے قریب آتے ہیں۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، اور علیزہ کی طرح آنٹی شمائمہ بھی شاید اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ اس سے کیا بات کی جائے۔ ایک بار پھر علیزہ نے پہل کی تھی، پاپا کب تک آئیں گے؟ وہ تمہاری آنٹی کو لینے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ آنٹی نے اسے بتایا۔ دادا ابو کہاں گئے؟ پاپا گولف کھیلنے گئے ہوئے، وہ بھی آنے والے ہی ہوں گے۔ علیزہ ایک بار پھر اگلے سوال کی تلاش میں سرگردہ تھی، مگر اس بار آنٹی شمائمہ نے اس کی یہ مشکل حل کر دی تھی۔ کراچی کیسا لگا؟ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ صبح ایئرپورٹ سے گھر تک دیکھنے جانے والے کراچی کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کر سکتی تھی؟ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ ملنے آ جایا کرو کبھی کبھی، تم صرف تبھی آتی ہو جب تمہارے پاپا آتے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا تھا یا دعوت دی تھی، اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے اندازہ لگانے میں کبھی بھی مہارت نہیں لگی تھی۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے صرف پاپا کے آنے پر ہی بلایا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اپنی ممی سے ملتی رہتی ہو؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ علیزہ نے انہیں دیکھا، وہ بہت متجسس نظر آ رہی تھی۔ ہاں، ممی کے پاس تو جاتی رہتی ہوں، ہر سال چھٹیاں وہیں ان کے پاس گزارتی ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس وہی رہوں، لیکن یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ یہاں نانا اور نانو ہیں، میرے بغیر وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، ان کے بغیر میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، اس لیے میں ہر بار ممی کو ناراض کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ کا جال بننا شروع کر دیا۔ آنٹی شمائمہ نے بھی جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ یہ تو پاپا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہاں ہیں میں ان کے پاس رہوں۔ اس نے جال کو ایک
और गिरा लगाई थी। यानी 2 हफ्तों के लिए? शुमाइमा आंटी ने कहा था। अलीज़ा कुछ हैरान हुई थी। क्या पापा इस बार सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आए हैं? नहीं, सिकंदर भाई को तो पाकिस्तान आए ये 4था महीना है। अब तो वो 2 हफ्ता बाद वापस जाने वाले हैं। आंटी शुमाइमा ने उसका चेहरा देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहा था। गिरा एकदम से जैसे खुल गई थी और अलीज़ा को बुरी तरह से झटका लगा था। 4 माह से पापा यहाँ हैं। यानी मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने से भी बहुत पहले पापा पाकिस्तान आए थे, और तब फ़ोन पर बात करने के बावजूद उन्होंने मुझे बताया नहीं। उन्हें मेरा ख्याल उस वक्त आया जब वो वापस जा रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं सकी। क्या पापा को बिल्कुल ही मेरी ज़रूरत महसूस नहीं होती? उसने सोचा। मगर कल उन्होंने मुझसे कहा था कि वो भी मुझे मिस करते हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? वो उलझ गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ। ये कैसे हो सकता है कि पापा मुझे मिस ना करते हो? हो सकता है वो वाकई मसरूफ़ हो। उसने एक बार फिर खुद को बहलाने की कोशिश की। आंटी शुमाइमा उससे क्या कुछ कह रही थी। वो चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। सिकंदर भाई अगले साल पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। उसके लिए ये खबर भी हैरान कुन थी। पापा ने मुझे नहीं बताया। उसने सोचा था अगले साल। उसने आंटी शुमाइमा से पूछा था। हाँ, अगले साल तक उनका घर मुकम्मल हो जाएगा। आज शायद उसके लिए हैरानियों का दिन था। पापा घर बनवा रहे हैं। हाँ, घर तो उन्होंने पिछले साल बनवाना शुरू कर दिया था। अब तो काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गया। अगले साल तक फिनिशिंग भी हो जाएगी और वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। वो गुमसुम सी आंटी शुमाइमा की बात सुनती रही। सिकंदर ने उससे इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। हो सकता है कि उनके ज़हन से निकल गया और अभी उनसे मेरी तफसीली बात भी कही हुई है। शायद वो मुझे बताएं। हमेशा की तरह उसने खुद को गलतफहमियों में मुब्तला करना शुरू कर दिया। मगर पिछले साल से अब तक पापा से बात हुई है। उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया, ना ही इस बात का कि वो पाकिस्तान शिफ्ट होना चाह रहे हैं। वो चाहने के बावजूद मुतमईन नहीं हो सकी थी। गेट पर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। लगता है तुम्हारे पापा आ गए, शुमाइमा आंटी ने गेट की तरफ देखते हुए कहा था। वो भी गेट की जानिब मुतवज्जे हो गई। जहाँ खुले गेट से एक गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। गाड़ी पोर्च में जाकर रुकी थी। फिर उसने गाड़ी में से अपने पापा और उनकी बीवी को उतरते देखा था। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसके छोटे दोनों भाई गाड़ी से उतर रहे थे। पापा ने अपनी बीवी से कोई बात की थी और वो लॉन की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। फिर अलीज़ा ने पापा के साथ उन्हें अपनी जानिब आते देखा। उनके करीब आने पर अलीज़ा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी, पिछली कहीं बार की तरह। इस बार भी उन्होंने उसे गले लगाकर उसका गाल चूमा था, और हमेशा की तरह इस बार भी अलीज़ा को उनके अंदाज में गर्मजोशी महसूस नहीं हुई थी। सब बिल्कुल फॉर्मल था। हसन, एहसन, इधर आओ भाई, अलीज़ा से आकर मिलो। उसकी दूसरी मम्मी अब अपने बेटों को आवाज़ देकर बुला रही थी। वो दोनों करीब आ गए थे और उनके पीछे मौजूद वजूद ने अलीज़ा को हैरान कर दिया था। हसन और एहसन ने पास आकर अलीज़ा से हाथ मिलाए थे, मगर उसकी नज़रें उसी वजूद पर मरकूज़ रही थी। उसने पापा को उस नन्ही सी 3.5 साला बच्ची को उठाते और फिर उसका गाल चूमते देखा था। अलीज़ा, ये मरियम है, तुम्हारी छोटी बहन, और मरियम, ये तुम्हारी आपी है, पापा ने उसे कहा था। वो दम साधे मरियम के बजाय पापा का चेहरा देखती रही। सारी खाली जगह उसके वजूद के बगैर ही पुर कर ली गई थी। शायद इसीलिए पापा ने मुझे मिस नहीं किया, क्योंकि अब सिर्फ मैं ही नहीं, उनकी एक और भी बेटी है जो हर वक्त उनके पास, उनके सामने रहती है और जिसे वो गोद में भी उठाते और उसका चेहरा भी चूमते हैं। वो कोशिश के बावजूद चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं ला सकी। सिर्फ खामोशी से पापा और मरियम को देखती रही, जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मेरा ख्याल है अब अंदर चलना चाहिए, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो रहा है, पापा ने अचानक कहा था। हाँ ठीक है, अंदर चलते हैं, शुमाइमा आंटी ने उठते हुए कहा था। वो खामोशी से उन सबकी पैरवी करने लगी थी। पापा को अब कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना ही मैं याद आऊँगी, क्योंकि अब उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई है। मेरे लिए अब उनके पास भी कोई जगह नहीं है, और अहमियत तो शायद मरियम के आम के साथ ही ख़त्म हो गई थी। वो एक मुकम्मल फैमिली है, अलीज़ा के बगैर भी। उसने अपने आगे चलते हुए पापा, अपनी दूसरी मम्मी, हसन, एहसन और मरियम को देखते हुए सोचा था, मैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ हूँ, और पापा ने मुझे मरियम के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा। सब लोगों ने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया है। मम्मी ने, पापा ने और शायद नाना और नानू ने भी। उसकी खूबसूरती में कुछ और इजाफा हो गया था। मेरे यहाँ आने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। फिर पापा को मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये काफ़ी नहीं था कि वो फ़ोन पर ही मुझे जाने से पहले खुदा हाफिज़ कह देते? वो अब रंजीदा हो रही थी। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही थी, और शायद यही वजह थी कि अगले दिन वो बहुत देर से उठी थी। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने कमरे से बाहर आई थी तो अभी तक कोई भी बेदार नहीं हुआ था। वो लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गई थी। दोपहर को लंच करते हुए पापा ने उससे कहा था, अलीज़ा, आज हम शाम को तुम्हें सैर करवाने के लिए ले जाएंगे। तुम कल से घर पर ही हो, आज तुम्हें 1-2 जगहों पर लेकर जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहती हो? उन्होंने बात करते करते अचानक उससे पूछा था। कहीं भी, उसने उन्हें देखते हुए कहा था। ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, हम सब बाहर चलेंगे, उन्होंने कहा। उसका दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि वो सबके साथ नहीं, सिर्फ अकेले उनके साथ बाहर जाना चाहती है।
ان کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے اور ان سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتی ہے، مگر اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شام کو پاپا، غزالہ آنٹی، حسن اور مریم کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ بے حد ناخوش تھی۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کلفٹن چلتے ہیں، پھر کسی ریسٹورینٹ میں ڈنر کریں گے، اس کے بعد جہاں علیزہ چاہے گی وہاں جائیں گے۔ پاپا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پروگرام طے کیا تھا۔ پاپا آپ جہاں مرضی لے جائیں۔ اس نے پھر بات ان کی ہی مرضی پر چھوڑ دی۔ پاپا ایسا کرتے ہیں کہ ڈنر کے بعد آپی کو اپنا گھر دکھانے چلیں گے۔ آپی آپ ہمارا گھر دیکھ کر حیران ہو جائیں گی، احسن نے دوسرا جملہ اس سے کہا تھا۔ گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید پاپا احسن سے اس تجویز کی امید نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا پاپا، آپی کو گھر دکھانے چلیں گے؟ احسن نے پاپا کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ منتظر تھے کہ پاپا احسن کی بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ کہیں گے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خاموش رہے تھے۔ 9 بجے ایک ریسٹورینٹ میں انہوں نے ڈنر کیا اور اس کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو احسن نے ایک بار پھر شور مچا دیا۔ پاپا اب ہم اپنے گھر جائیں گے، آپی کو گھر دکھانا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہیں جا رہے، مجھے یاد ہے، اس نے پاپا کی مدھم سی آواز میں سنا تھا۔ انہوں نے گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے بیک ویو مرر سے علیزہ کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سکندر اس کے چہرے سے کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ آدھ گھنٹہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد علیزہ نے ایک چھوٹے سے بنگلے کے سامنے گاڑی رکتے دیکھی تھی۔ دروازے پہ ایک چوکیدار موجود تھا جس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سکندر گاڑی کو اندر پورچ میں لے گئے۔ بنگلے کی بیرونی لائٹس آن تھی اور ان لائٹس کی روشنی میں پورچ اور لان میں پڑا ہوا تعمیراتی سامان نظر آ رہا تھا۔ سکندر نے چوکیدار کو اندرونی دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا۔ علیزہ حسن احسن کے ساتھ گاڑی سے نکل آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے پاپا سے اس کی خفگی ختم ہو گئی تھی۔ گھر کو دیکھتے ہوئے اسے ایک خوشگوار احساس نے گھیر لیا تھا۔ اس کے باپ کا پاکستان میں ہونے کا یہ مطلب تھا کہ وہ ان کے پاس مستقل طور پر رہ سکتی تھی۔ احسن اسے بڑے پرجوش انداز میں کمرے دکھا رہا تھا اور سکندر اور غزالہ لاؤنج میں چوکیدار کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ شاید اسے کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ یہ پاپا اور ممی کا کمرہ ہے، اس نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے علیزہ سے کہا تھا۔ اس نے کچھ دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے خالی کمرے میں جھانکا تھا۔ احسن نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی تھی۔ چند لمحوں تک اس کمرے میں رہنے کے بعد وہ ان کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ یہ 7 والا کمرہ مریم کا ہے۔ احسن نے ایک اور کمرے کا دروازہ کھول کر لائٹ آن کی تھی۔ اس بار علیزہ نے اندر جانے کے بجائے باہر سے یہ جھانکنے پر اتفاق کیا تھا۔ اور یہ سامنے والا کمرہ گیسٹ روم ہے۔ وہ اب اسے ایک اور کمرہ دکھا رہا تھا۔ اب آئیں اوپر چلتے ہیں اور آپ کو اپنا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ وہ یکدم پرجوش نظر آنے لگا تھا۔ اور میرا بیڈ روم نہیں دکھاؤ گے؟ حسن منمنایا تھا۔ ہاں تمہارا بھی دکھاؤں گا، اس نے علیزہ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حسن کو چمکا رہا تھا۔ اوپر آنے کے بعد حسن نے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، اور یہ اس گھر کا سب سے خوبصورت بیڈ روم ہے، میرا بیڈ روم۔ علیزہ سرسری طور سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے صرف بے دلی سے مسکرائی تھی۔ اور یہ میرا بیڈ روم ہے۔ حسن اتنی دیر میں ایک اور کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا اور اس کے پیچھے علیزہ بھی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ بس اب نیچے چلتے ہیں، احسن نے اس کے پیچھے آ کر کہا تھا۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ احسن میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ اس نے احسن کے کمرے سے نکلتے ہوئے کچھ اشتیاق سے احسن سے پوچھا تھا۔ آپ کا بیڈ روم؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ مگر آپ تو ہمارے ساتھ نہیں رہتی، اس نے علیزہ سے کہا تھا۔ اس گھر میں تو بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں، اس نے کچھ بے یقینی سے کہا تھا۔ ہاں بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں۔ آپ کو ہمارا گھر اچھا لگا؟ اس نے بات کرتے کرتے علیزہ سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ایک بار پھر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ پاپا آپ ہی پوچھ رہی تھی میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ حسن نے نیچے آتے ہی پاپا کو اطلاع دی تھی۔ علیزہ کی نظریں سکندر سے ملی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے نظریں چرا گئے تھے۔ گیسٹ روم ہے نا، تم جب بھی آیا کرو گی وہاں رہ سکتی ہو، سکندر نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب چلنا چاہیے، وہ کہہ کر غزالہ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ بھی حسن اور احسن کے ساتھ دروازے کی طرف جانے لگی تھی۔ تمہارا کالج کب کھلے گا؟ سڑک پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سکندر نے اسے پوچھا تھا۔ اس سیٹرڈے کو، اس نے باہر سڑک گھومتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمعرات کو تمہاری سیٹ بک کروا دینی چاہیے، کیونکہ جمعہ کو تم ریسٹ کر سکو گی واپس جا کر، اور پھر ہفتے سے تم کو کالج جوائن کرنا ہوگا۔ وہ چپ چاپ ان کی سیٹ کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ تو پاپا ہم مری کب جائیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بدھ کو اسلام آباد چلے جائیں گے، ایسے نے سکندر کو یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ پروگرام پہلے تھا، اب تمہاری آپ ہی آئی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے انہیں اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے نا، سکندر نے احسن سے کہا تھا۔ تو ہم علیزہ آپی کو بھی اپنے ساتھ مری لے جاتے ہیں، پھر تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، احسن نے ایک ہی سیکنڈ میں حل پیش کر دیا تھا۔ نہیں، تمہاری آپی کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، انہیں کالج جانا ہے اور تمہیں تو مری میں کچھ دن لگ جائیں گے، غزالہ نے فوراً اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں سکندر کہ آپ ہم لوگوں کو اسلام آباد بھجوا دیں، پھر آپ بعد میں آ جائیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی سیٹیں بھی بک کروا دیتا ہوں، سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا آپ جمعرات کی بجائے میری کل ہی سیٹ بک کروا دیں، اس نے مدھم سی آواز میں سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔
کیوں کل کی سیٹ کیوں؟ سکندر نے جواباً اسے پوچھا۔ پاپا میں واپس جا کر تھوڑا پڑھنا چاہتی ہوں، پوری چھٹیوں میں کچھ نہیں پڑھ سکی اور اب 2-3 دن میں کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں علیزہ، ابھی تم کل ہی تو آئی ہو اور اتنی جلدی چلی جاؤ گی؟ غزالہ نے بہت پیار بھرے انداز میں اسے کہا تھا۔ نانا اور نانا بھی مجھے بہت مس کر رہے ہوں گے، اس بار میں چھٹیوں میں ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکی۔ اس نے ایک اور وجہ دی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا ہی مناسب سمجھتی ہو تو ایسے ہی کر لیتے ہیں، اس نے پاپا کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ اس نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو ہونٹ بھینچ کر ضبط کیا۔ پھر کل شام کی سیٹ بک کروا دیتا۔ اگلی شام ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے اس کے پاپا نے ایک بیگ اسے تھما دیا تھا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ چیزیں میں نے اور تمہاری آنٹی نے خریدی تھی۔ اس نے مجھے دل سے بیگ تھام لیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ان سے کہے، مجھے صرف چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لاہور پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا، اس نے پاپا کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر ہمیشہ کی طرح اسے گلے سے لگا کر چوما تھا۔ ٹیک کیئر، انہوں نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے نانو کو فون کیا تھا اور اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ نانو کے کسی سوال سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ تمہیں تو ابھی بہت دن باہر رہنا تھا اور اب 2 ہی دن میں واپس آ گئی؟ نانو نے اس کا استقبال کرتے ہی پہلا سوال کیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ نانو نے ہمیشہ کی طرح آتے ہی اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ ہاں، بس میرا دل ہی نہیں لگا وہاں۔ پاپا تو بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں ابھی واپس نہ جاؤں۔ وہ تو مجھے کچھ دن کے لیے مری لے جانا چاہ رہے تھے، مگر میں وہاں بور ہوتی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ نانو یکدم اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کچھ اور الجھ گئی تھی۔ نانو نے اسے کھانے کا پوچھا تھا، نہ ہی نانا سے ملنے کے لیے کہا تھا، بلکہ صرف ایک جملہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ روم پر لیٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ واقعی سونا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح جب وہ کچن میں آئی تھی تو اس وقت سب 10 بج رہے تھے۔ نانو اس وقت خانسما کو کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ السلام علیکم نانو، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے نانو کو مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اسے دیکھے بغیر ہی اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ نانا کہاں ہے نانو؟ رات تو میں ان سے مل ہی نہیں سکی، اس نے پوچھا تھا۔ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں۔ اسے ان کی آواز ایک بار پھر بہت ترش محسوس ہوئی تھی۔ نانو مجھے بریک فاسٹ کرنا ہے، اس نے کہا تھا۔ میں مرید سے کہہ دیتی ہوں، وہ تیار کر دیتا ہے، انہوں نے خانسما کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچن میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ ہی گئی۔ تم جا کر ڈائننگ روم میں بیٹھو، نانو نے اچانک تیز آواز میں اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا، اور ان کے لیے ان کا یہ رد عمل غیر متوقع تھا۔ چند لمحوں تک وہ نہ سمجھنے کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ کرخت تھی۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ چپ چاپ کچن سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ نانو کی ڈانٹ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، مگر آج اسے یہ ڈانٹ بلا جواز لگی تھی۔ خانسما نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ چند منٹ تک بے مقصد خانسما کو ناشتہ لگاتے دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ مرید بابا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ کیوں علیزہ بیبی، کیا ہوا؟ خانسما نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی بی آپ ناشتہ کر لیں، آج کل بڑی بیگم صاحبہ بہت غصہ میں، آپ اس طرح اٹھ کر چلی جائیں گی تو وہ آپ سے بھی بہت ناراض ہوں گی، خانسما نے دبی ہوئی آواز میں اسے کہا تھا۔ نانو کو ہوا کیا؟ اس نے خانسما سے پوچھا۔ یہ تو پتہ نہیں، لیکن جب سے عمر صاحب، اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ نانو اس وقت ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ خانسما جلدی سے ڈائننگ سے نکل گیا تھا۔ عمر نے ضرور میرے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی، اسے یکدم طیش آیا تھا۔ وہ نانا اور نانو کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے اور مجھ سے دوستی کے دعوے کرتا ہے۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ نانو نے اندر داخل ہوتے اسے کھڑے دیکھ کر کہا تھا۔ ایک بار پھر ان کا لہجہ بہت کھردرا تھا۔ نانو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بالآخر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے ناراض ہوتی پھروں، تم بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ ان کے جملے نے اسے اور ہرٹ کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھانا تو مت کھاؤ، اب میں تمہاری منتیں تو نہیں کر سکتی۔ مرید، ڈائننگ ٹیبل پر سے چیزیں اٹھا دو، انہوں نے خانسما کو بلند آواز میں بلایا تھا۔ لیزا دم بخود سی انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ نانو نے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا، تو پھر آج کیا بات ہو گئی؟ میری 3 دن کی غیر حاضری میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ میرے ساتھ اس طرح پیش آنے لگ گئی ہیں؟ وہ ساکت کھڑی سوچتی ہی رہ گئی۔ تم سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، میرے بیڈ روم میں آ جاؤ، نانو نے مرید کو بلانے کے بعد ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے ہی ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ ان کے پیچھے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کیا اب اپنے بیڈ روم میں وہ اسی بارے میں باتیں کرے گی۔ تو یہ تھی اس کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ او مائی گاڈ!